قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہو، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا، یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں۔ ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، پک گئے ائمہ حرم۔ میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے۔ سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں، اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو۔ جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کے جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے، میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی۔ میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی۔ تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مت کرو۔ بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ کو۔ پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، راتوں کو اٹھ کے بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں۔ بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے، یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی۔ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، ریزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا، آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے۔ اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے۔ زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے، وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا، ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے۔ حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا۔ حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے، تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے، وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں۔ مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو، میں ہوں۔ جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون۔ چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے۔ جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟
فرعون، ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا، جو ظاہر اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا، اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اس وقت اللہ نے سمندر کے 2 پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو، مدد بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے، اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ، جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے، وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں، اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا، نمازوں میں لگا دیا، اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا، کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد، لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے، بیٹروا ختم ہو گیا. کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا؟ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا، وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماری ہیں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی.
ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کوٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے، اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے، تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی۔ آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش، اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے، جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ٹھک کر کے کھلا۔ ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو، عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے۔ سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے، اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے۔ خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین، کیونکہ برداشت ختم، ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے، برباد ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی، تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی، ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا، غصے میں، اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا، کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی۔ بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں، اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا، تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے، قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا اتنی اچھی بیوی ہے بھائی۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا، خذ بیدک ضغثا، دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا، یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا، ان کا پرسنل معاملہ ہے، کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی، اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے۔ تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور لگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا دو، 100 لگ جائیں گے نا، بس ختم، بس کافی ہے اتنا۔ تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا، مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ابے تو ایسا کر، حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا مالک بن گیا، اس کے ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھا بیٹھ گئے، بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا۔ کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لگا سکتے۔ کہہ رہے جب طلبہ کو مالک بنا دیا زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ میں نے کہا تو تیجے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس، بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے، بچے کو پتا ہے، ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے BCO مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب، تو یہ ناجائز ہیلا ہے۔ تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ پیغمبر کو۔ کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے۔ تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے، مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے، کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ، جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے، جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا، جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا۔ ہاں جلدی میں بتاتا ہوں، وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں۔ اچھا میرے بھائی جلدی سے، میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں
قبول کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو۔ مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا۔ یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے۔ حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر، اور مچھلی نے کھا لیا۔ یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی، حقیقت میں سزا نہیں تھی۔ ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے، یہ محبت کی چٹکی ہے۔ چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے، ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے۔ چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں، کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی۔ اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں، مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے۔ یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں، حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے، تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے، تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، وہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا۔ اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے، لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا، یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت کی۔ تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی، مٹی والا۔ تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے، لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں۔ اچھا، وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یونس علیہ السلام کا، آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے، اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ۔ ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، پھونکوں والی سرکار کے پاس نہیں گیا، کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں، دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ اب چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں۔ عورت کا ریزر سے چہرے کے بال صاف کرنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا عورت کے لیے بھووں کے علاوہ چہرے کے بال ریزر سے صاف کرنا جائز ہے؟ بھووں کے بال تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی، آئی بروز بنانا، ان کو باریک کرنا یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ باقی جو خواتین کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے صاف کر سکتی ہیں، ریزر سے بھی کر سکتی ہیں، لیکن جو منع کیا جاتا ہے خواتین کو ریزر کے استعمال سے، کیونکہ وہ ریزر سے اگر بال صاف کریں گی تو بال اور زیادہ مضبوط نکلتے ہیں، تو اس لیے میں نے نہیں کسی کے بارے میں سنا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ریزر سے اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرتی ہے۔ بہرحال جائز ہے۔ استحاضے کا حکم۔ محبت اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کو استحاضہ ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نماز کے لیے کیے گئے وضو ہی سے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ استحاضے کا مطلب ہوتا ہے حیض کے علاوہ جو عورت کو کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو، یعنی ایام حیض میں جو خون ہوتا ہے نا وہ تو آتا ہی ہے، تو کسی عورت کو کنٹینیو بلیڈنگ ہی ہوتی رہتی ہو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ ہی نیا ہوگا نا، استحاضہ، لیکوریا جسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو جو معذور خاتون ہوتی ہے نا، جو نماز پاک ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتی، اس کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو ایسی خاتون معذور کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو مرد ایسا ہو جس کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہو، وہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہ سکتا ہو، تو وہ بھی معذور کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل سے میں اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ معذور کسے کہتے ہیں۔ تو ایسے معذور کو ایک دفعہ وضو کر لے، نماز کا ٹائم جب داخل ہو، اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب جائز ہے۔ پھر جب دوبارہ نماز کا وقت داخل ہوگا تو نیا وضو کر لے۔ تو اسی طرح استحاضہ والی عورت جو ہے وہ بھی ایسا کر سکتی ہے کہ اس نے جب نیا وضو کیا تو وہ وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے،
اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا۔ تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا۔ لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے۔ لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا۔ تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے۔ حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے۔ تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل۔ آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں؟ تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، یہ چیز شرعی حکام ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں، دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں۔ تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں۔ قبضہ کی جگہ کی چوکی داری کرنا، رسول بخش کوئٹہ سے پوچھتے ہیں میں ایک گن مین ہوں، میرے سردار کی 2 جگہیں ہیں، ایک تو اس کی اپنی جگہ ہے اور دوسری جگہ اس نے قبضہ کی ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں جس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ اس کی اپنی ہے یا قبضے والی ہے، تو کیا اسی صورت میں میری ملازمت اور کمائی حلال ہے یا نہیں؟ آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو آپ کی کمائی حلال ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ قبضے کا پلاٹ ہے پھر اس کی چوکیداری آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جو اصل مالک ہے نا اس سے بچانا اس پلاٹ کو، کیونکہ آپ کا جو اونر ہے، جو آپ جس کی ملازمت کر رہے ہیں، اس پہ لازم تھا کہ یہ پلاٹ اس کو واپس کرے، لیکن آپ کو چونکہ علم نہیں ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے جاب کی، بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں یہ جاب، تو زیادہ اچھا ہے، کسی شریف آدمی کے ہاں جاب کریں جو لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ بیوی کے بغیر تقریبات وغیرہ میں شرکت، ممبئی سے کسی نے پوچھا ہے جی میں نے پسند کی شادی کی، ابو راضی نہیں تھے مگر انہوں نے میری شادی کرا دی، میں الگ رہتا ہوں، میرے ابو کا کہنا ہے کہ تمہاری بیوی میرے سامنے نہیں آنی چاہیے، عام دنوں میں تو چل جاتا ہے مگر تہوار وغیرہ پر خاندان والے ہمارے گھر میں جمع ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ نہ جاؤں تو بھی گھر والے نہ آنے پر برا مانتے ہیں، اس طرح خاندان کی دیگر تقریبات میں بھی اکیلے آنے کا کہتے ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ وہ شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا میں کیا کروں، اس لیے کہتے ہیں ابا کی مرضی سے کر لیا، تاکہ یہ ٹینشنیں نہ ہوا کریں، ابا کی مرضی سے کر لیا کریں۔ بار اب جب ہو گئی ہے تو ابا کو منائیں کسی طریقے سے، میرا یہ کلپ سنا دیں کہ جب آپ کی وہ بہو ہے تو بیٹیوں کی طرح ہے، اب تو رشتہ قائم ہو گیا نا، اب کیا بائیکاٹ کرنا، تو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس لیے اب اس کو بہو بنا کے رکھیں اپنے گھر میں، آ رہی ہے ملنے دیں اس کو،
تو قطع رحمی ہے، گناہ ملتا ہے قطع رحمی کا، بری بات ہوتی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری توڑنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رشتہ داری جیسے بہو کے لیے توڑنا ناجائز ہے تو ساس سسر کے لیے بھی بہو سے تعلق توڑنا ناجائز ہے۔ روزے کی حالت میں مشزنی، سمیر صاحب کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں اگر ہاتھ سے غلط کام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا کوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نفلی روزہ تھا تو ٹوٹے گا بھی، گناہ بھی ملے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اور اگر رمضان کا روزہ تھا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ توڑنا تو بہت سخت گناہ ہے۔ البتہ کفارہ لازم نہیں ہے اس پہ۔ کفارہ جو رمضان کے روزے میں واجب ہوتا ہے اگر توڑا جائے تو وہ بیوی سے ہم بستری کر لی یا رمضان میں کھا پی لیا، اس طرح سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہینڈ پریکٹس کی رمضان کے روزے میں تو روزہ ٹوٹے گا، کبیرہ گناہ بھی ہوگا، اور لیکن یہ ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی کہنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ہندوؤں کے تہواروں پر ہیپی ہولی یا ہیپی دیوالی کہنے سے کیا ایمان چلا جاتا ہے، کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح اگر ٹی وی وغیرہ پر کوئی بھجن سن لے، بھجن ہے بھائی، بھجن سن لے تو کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے کافر نہیں ہوتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں، جو تھوڑی بہت رہ رہی ہیں آپ ان کو بھی توڑ تاڑ کے برابر کر رہے ہو بھائی، لیکن گناہ کی بات ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم ہو اس کے مذہبی تہواروں میں آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ ریزرو رہیں، نہ دشمنی رکھیں نہ اس معاملے میں ان سے دوستی۔ ویسے تو آپ کسی سے ہندو سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، عیسائیوں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو ہدیہ دینا، دعوتوں میں بلانا، یہ سب جائز ہے، لیکن ان کی مذہبی تہواروں میں کسی بھی قسم کی شرکت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لا علمی میں رضائی بھانجی سے نکاح۔ سلمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکے نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا ہو اور پھر اپنی خلیری بہن کی لڑکی سے یعنی بھانجی سے نکاح کر لیا ہو اور بچے بھی ہو گئے ہوں، شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ اس میں اگر لڑکے اور لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دودھ کے رشتے سے ماموں بھانجی ہیں تو کیا نکاح معلوم ہونے کے بعد نکاح باقی رہے گا؟ اگر لڑکے اور لڑکی کو معلوم تھا تو کیا حکم ہے؟ کیا یہ بات ان کی پیدا ہونے والی اولاد کو معلوم ہونی چاہیے؟ سلمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 سال بعد ان کو بتایا کس نے کہ یہ جو شخص ہے جس لڑکی سے نکاح کیا، اس لڑکی کی جو ماں ہے وہ اس کی رضائی بہن ہے، یہ بتایا کس نے؟ اگر یہ بات 2 معتبر گواہوں سے ثابت ہوئی ہے، 2 معتبر گواہوں سے، یا ایک مرد اور 2 عورتوں سے، یعنی 2 مرد ہوں معتبر ہوں، یا ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی ہے کہ واقعی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا یہ بات مشہور ہے بہت پہلے سے کہ یہ دونوں نے، یعنی اس شخص نے اپنی جو خلیری ہے اس کی ماں کا بچپن سے مراد 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پیا ہے، تو اگر وہ بڑے کانفیڈنٹلی یہ گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی کو سنا جائے گا، اس پہ جرح کی جائے گی اور کراس کویسچن پوچھے جائیں گے کہ اگر یہ پیا ہے تو آپ نے ابھی تک بتایا کیوں نہیں، اتنے 25 سال کے بعد آپ کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی وجہ جب تک وہ نہیں بتاتے تو اس وقت تک اس گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر 25 سال کے بعد وہ بتا رہے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یعنی ان پہ کوئی جرح ثابت نہیں ہوتی، تو پھر میاں بیوی کو فوراً علیحدہ ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی وقت علیحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ پھر دودھ پیتی بہن کی بیٹی بن جائے گی نا، بھانجی ہے یہ۔ تو جو اب تک لا علمی میں ہوا وہ قابل معافی ہے، یہ اولاد بھی ثابت النسب کہلائے گی کیونکہ لا علمی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو لیکن فوراً ان پر لازم ہوگا کہ اب علیحدگی اختیار کر لیں، تو بچے یہ باپ ہی کے کہلائیں گے، یہ ولد الزنا نہیں کہلائیں گے کیونکہ لا علمی میں ہوا یہ۔ دوسری بات یہ، اگر اس طرح سے گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی خاتون نے کہہ دیا کہ جی جیسے یہ لڑکی ہے اس کی ماں جو ہے جو آپ کی خلیری تھی یا کسی کی بھی خلیری، یہ پتہ نہیں سوال کس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، اس کی ماں نے کہہ دیا کہ میں نے دودھ پلایا ہے، تو ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شوشہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے رضائی بہن بھائی ہیں، تو اس طرح معتبر نہیں ہے، ایسے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا۔ تو اس لیے اس میں 2 مرد کی گواہی چاہیے یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی، یا پہلے سے یہ بات مشہور و معروف ہو، علاقے میں سب جانتے ہوں، تو پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے مشہور و معروف ہوتی تو کوئی شادی کہاں کرنے دیتا آپ کو اس کے ساتھ، اور 25 سال کے بعد کہاں پتہ چلتا آپ کو یا کسی کو بھی جس کے بارے میں آپ سوال پوچھ رہے۔ تو میں خلاصہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی، بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کیس، جن کا بھی یہ کیس ہے، آپ کا تعلق انڈیا سے ہے تو وہاں معتبر علماء کے پاس یہ کیس لے کر جائیں
اور وہ باقاعدہ ایک قضا کا وہ قائم کریں، مجلس قضا جسے کہتے ہیں، اور جو لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں اپنی خالہ کی اس بہن کا دودھ پیا تھا، اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا آپ نے، یعنی جو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا، جو گواہی دے رہے ہیں، تو وہ جو علماء کی مجلس ہوگی وہ ان گواہوں کو پرکھے گی، ان سے کراس کویشچن پوچھے گی، 2 مرد ہو گواہ میں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو اگر اس طرح کے کوئی گواہ ہیں تو وہ آپ علماء کے پاس لے کر جائیں، وہ ان کو کراس کویشچن کر کے نا ان سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے بیان میں تضاد ہے اور وہ وجہ بھی نہیں بیان کر پا رہے کہ ہم نے 25 سال چھپایا کیوں اس بات کو، تو ان کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے گا، اور پھر جو بھی یہ شخص ہے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس نے دودھ پیا ہے۔ لیکن اگر ان کی گواہی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے مجلس قضا میں کہ بھائی یہ واقعی یہ 2 مرد گواہی دے رہے ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، تو پھر علیحدگی اختیار ہوگی۔ اور اگر 2 گواہی نہیں ہے سرے سے، یا گواہ تو ہیں لیکن مجلس قضا نے ان کی گواہی کو مسترد کر دیا ہے، تو پھر 1-2 عورتوں کے کہنے سے یا 8-10 عورتیں بھی اگر کہہ دینا کہ یہ دودھ پلایا تو بھی وہ معتبر نہیں ہے ان کی گواہی اتنے عرصے کے بعد، 25 سال کے بعد۔ باقی یہ کہ اگر پہلے سے پتا تھا ان کو، یعنی شوہر کو پہلے سے پتا تھا کہ میں نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، اس کو یقین تھا، معتبر گواہوں سے یہ بات ثابت تھی، یا بچپن سے یہ بات مشہور تھی، یعنی جب پیا ہے تو اسی وقت یہ بات پھیل گئی تھی، تو پھر اس کے لیے اس سے نکاح حرام تھا، ناجائز تھا۔ اگر اس نے نکاح کیا ہے تو یہ بالکل ناجائز نکاح ہوا ہے، اپنی بھانجی سے نکاح کہلائے گا، اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں پھر وہ بھی ثابت النسب نہیں کہلائیں گے، ان کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی، صرف ماں کی طرف نسبت ہوگی۔ جلدی میں نماز کی سنتیں ترک کر دینا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں جاب کرتی ہوں، دوپہر 2:30 بجے جاب سے گھر آتی ہوں، پھر بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر 3:30 بجے ٹیوشن کے لیے نکلنا ہوتا ہے 3:30 بجے، تو کیا میں ظہر کے صرف 4 فرض پڑھ سکتی ہوں؟ بھائی آپ روزانہ سنت موقدہ ضائع کر دینا تو ٹھیک عمل نہیں ہے، کبھی کبھار تو چلیں، بہت جلدی ہو تو آپ 4 فرض پڑھ لیں، لیکن ڈیلی بیسس پہ اس طرح سے کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب بہت زیادہ جس کی تاکید ہے، تو آپ کو اس طرح سنت موقدہ آپ کے لیے چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں، بچوں کو کھانا کھلائیں، جلدی سے 4 سنت پڑھیں، 4 فرض پڑھیں، 2 سنت پڑھیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور ویسے بھی یہ تو عجیب سے آج کل صورت چل پڑی ہے، اور خواتین بچہ بھی پال رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، پھر جب جاب سے گھر آ رہی ہیں پھر ٹیوشن کے لیے جا رہی ہیں، تو یہ بچے تو بگڑ جائیں گے، پھر ان کو کون پالے گا؟ خیالات میں بیوی کو علیحدگی کا لفظ بول دیا۔ محمد ہارون حیدرآباد سے کہتے ہیں، اگر کوئی اپنی بیوی سے خیالات میں لڑ رہا ہو اور خیال ہی میں بیوی شوہر سے کہے کہ اگر تم مجھ سے اتنے پریشان ہو تو تم کو کیا چاہیے، اور شوہر خیالات ہی میں کہے کہ علیحدگی، مگر علیحدگی کا لفظ شوہر کی زبان سے بھی نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ خیال میں اگر بیوی نے پوچھ لیا اس سے کہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے پریشان ہو تو تم کو کیا چاہیے، پتہ نہیں بھائی، پاگل والوں کے کیسز بڑھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ، نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ میرے بھائی۔ اور خیال ہی میں کہہ دیا علیحدگی، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کائنڈلی، ہاں زبان سے منہ سے نکلا ہے نا، تو وہ تو خیال کی دنیا میں ہی ایک فرضی وہ تصور قائم کیا ہوا تھا کہ بیوی آپ سے یہ پوچھ رہی اور آپ جواب میں علیحدگی بول رہے ہو، تو اس سے کچھ نہیں ہوا۔ اور چاہیے کہ لفظ سے تو ویسے بھی نہیں ہوگا نا، بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، شوہر کے علیحدگی چاہیے، تو اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی اگر صاف لفظوں میں بھی کہہ دے۔ آپ فوری طور پر نا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، میرا مشورہ یہ ہے، ان کو بولیں کہ میں خیال میں نا کھوپڑی میری آؤٹ ہو رہی ہے، تو یا تو آپ کی بیوی کو وہ نیند کی گولیاں دے دیں گے یا آپ کو دے دیں گے۔ کیونکہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک خاتون اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں اور کہا کہ یہ ڈپریشن کے مریض ہیں، ان کا علاج کریں، تو ڈاکٹر نے تھوڑی دیر کے بعد اندازہ لگا لیا کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، تو ڈاکٹر نے خاتون کو گولیاں دی نیند کی، تو خاتون نے کہا یہ میں نے ان کو کب کھلانی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے ان کو نہیں کھلانی، یہ خود کھانی ہے، جتنا زیادہ آپ سوئیں گے یہ ریکور ہو جائیں گے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی وجہ سے میاں پاگل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ شوہر کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تاکہ بیوی سیٹ ہو جائے۔ تو اگر آپ اللہ معاف فرمائے، اگر آپ کو یہ الٹے خیالات آ رہے ہیں اور آپ کے اندر فالٹ ہے تو کچھ دنوں میں آپ کی بیگم پاگل ہو جائے گی، اور اگر آپ کی بیگم پہلے سے پاگل ہے تو اس کی وجہ سے آپ پاگل ہو جائیں گے۔ تو دونوں آپ میرا خیال ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور فوری طور پر کچھ علاج کریں اس کا، کیونکہ یہ طلاق کے وسوسے جب آنا شروع ہوتے ہیں نا تو اس کا اینڈ پاگل پنے پہ ہی ہوتا ہے۔ بالوں میں
کیریٹن ٹریٹمنٹ کروانا یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فائزہ آصف کوئٹہ سے پوچھتی ہیں کیا بالوں میں کیریٹن ٹریٹمنٹ کروانا جائز ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اس میں بالوں میں ایک کریم لگائی جاتی ہے جس سے بال ہمیشہ کے لیے اسٹریٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسی کریم لگانا جس سے بال گھنگری والے بال اسٹریٹ ہو جائیں تو یہ جائز عمل ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. خواتین کا ویڈیو میں ہاتھ کو ظاہر کرنا. عبدالاحد پاکستان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا فیمیل اپنے ہاتھ شو کروا سکتی ہیں یوٹیوب پر؟ یعنی آرٹ اینڈ کرافٹ چینل ہے جس میں ہاتھ سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی کر دیں. دیکھیں تقویٰ کے بہرحال خلاف ہے. عورت کو چاہیے اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کو ڈھانپے، لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے ہاتھ کا ظاہر کرنا. تو جو دیندار گھرانے کی خواتین ہیں ان کو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور کوئی خاتون واقعی کسی ضرورت سے اگر یوٹیوب پہ آ رہی ہیں، ان کو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو ہاتھ ظاہر کرنے کی گنجائش ہے. لیکن بہرحال یہ فتنے جو عورت کا جو ہاتھ ہے نا وہ بھی ایک اٹریکشن کی چیز ہوتا ہے تھرکی لوگوں کے لیے. تو سارے تو نیک پرہیزگار نہیں ہوتے، تو اس لیے احتیاط کے بہرحال یہ خلاف ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پہ کوئی گلوز وغیرہ پہن کے ویڈیو بنائیں اگر بنانی ہے، انہوں نے کوئی مجبوری ہے. نارملی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کیا جائے گا، لیکن بہرحال اختلافی چیز ہے تو اس میں اتنی شدت بھی جائز نہیں ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ جو بالکل ہی بے پردہ ہو کے آ رہی ہیں اور سلیو لیس کپڑے پہن رہی ہیں یا اپنی جو جسم کو ایکسپوز کر رہی ہیں دنیا کے سامنے، تو اس برائی سے اگر کوئی بچنا چاہے تو اس سے تو بہرحال 20 گنا بہتر ہے. تو ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں کہ اس کو یوٹیوب پہ آنے کی کتنی ضرورت ہے، اس کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے یہاں پہ. تو ایسے اختلاف کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت اور مجبوری میں، لیکن بہرحال شریعت کا مزاج یہی ہے کہ عورت وہ مکمل پردہ کرے. جتنا زیادہ عورت پردہ کرے گی اسلام اس کو اپریشیٹ کرے گا. ڈیڈ باڈیز کو میڈیکل اسٹڈی کے لیے استعمال کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میڈیکل کالجز میں جو ڈیڈ باڈیز پر پڑھائی کی جاتی ہے نیز انہیں کاٹا بھی جاتا ہے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے یہ عمل. ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ پھر ہم لوگ ترقی کیسے کریں گے مسلمان قوم. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو جمع کرا دیں، جیسے ان کا انتقال ہونا تو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں کہ یہ ترقی کے لیے میرے والد محترم آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو کاٹیں پیٹیں قیمہ بنائیں ان کا. انسانی دیکھیں میڈیکل سائنس جو ہے نا، سائنسدانوں کا مسئلہ یہ ہے، بلکہ آج کل سائنسدانوں کا نہیں اہل مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہر چیز ترقی ہی کو سمجھ لیا ہے. وہ ترقی کا بھوت ان کے اوپر سوار ہے، بس ترقی ترقی ترقی. تو ترقی کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں دنیا میں. دیکھیں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ مرد کسی خاتون کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وقتی طور پر ممکن ہے کچھ فائدہ ہو جائے، اس کی ڈپریشن ختم ہو جائے، اس کی سٹریس ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس دن اس کو زیادہ اچھی نیند آئے. تو میڈیکلی تو وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، ولد الزنا بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو سائنس جو ہے نا ایک چیز کو دیکھتی ہے، مذہب بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے. مذہب صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے ہینڈ پریکٹس کر کے اپنی ٹینشن دور کر لی اور اپنی ڈپریشن دور کر لی تو ہینڈ پریکٹس کو پروموٹ کرنا شروع کر دے، اور زنا کر کے آپ کی ریلیکس ہو رہے ہیں آپ تو زنا کو پروموٹ کرنا شروع کر دے. اسلام کیونکہ دین الہی ہے نا، خدا کا دین ہے، تو اس نے جب احکام ہمیں دیے ہیں تو تمام انسانوں کو دیکھ کے دیے کہ کس کس چیز کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں انسان کی لاش وہ قابل احترام ہے. تبھی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ بندہ مر گیا تو آپ اس کو ایسے ہی دفنا دیں. اللہ نے حکم دیا مرنے کے بعد بھی اس کا احترام وہی ہے جو زندگی میں تھا، بلکہ بعض نوعیت کے اعتبار سے تو احترام بڑھ جاتا ہے اس کو آپ نے غسل دینا ہے، پراپر طریقے سے کفن پہنانا ہے، پھر سامنے رکھ کے تکبیر کہہ کے جنازہ پڑھنا ہے، اس کا کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پھر اس کو قبر میں قبلہ رخ لٹانا ہے اور قبر پہ جو ہے نا ایک خاص طریقے سے اس کی قبر بنانی ہے. پھر اس قبر کی بھی توہین کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ تاکہ انسانیت کی بے اکرامی نہ ہو. آپ نے کیا کیا کہ وہ میڈیکل سائنس کی بھینٹ چڑھا دیا اس کو، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ترقی کے لیے، کیونکہ انسان کے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں یا جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ان کی جانوروں میں کوئی نہ کوئی نظیر ملتی ہے. ہم جب بایولوجی پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر ہمیں بتاتے تھے کہ نظام ہاضمہ انسان کا ایسے جیسے مینڈک کا نظام ہاضمہ. تو نظام ہاضمہ کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے مینڈک کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی نہ کسی سسٹم کو سمجھنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا جاتا ہے، پتلوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے بے جان. پلاسٹک کے اب تو باڈیز بنا لی گئی ہیں تو ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو انسان کو بھینٹ چڑھانا یہ اس کی جائز نہیں ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ کسی کے ابا چاچا کے ساتھ نہیں جو لاوارث لاشیں ہیں.
تو خوب سمجھ لیں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی ایسی لاش آپ کو ملی ہے کہ جس کے ابا باپ چاچا ماموں کا پتہ نہیں ہے تو سب مسلمان اس کے وارث ہیں. اس کا تو اور بھی زیادہ احترام ہے کہ بھئی سب نے اپنا سمجھ کے اس کو دفنانا ہے, اپنا سمجھ کے اس کو غسل دینا ہے. فقہاء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اور یہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے, تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کہیں سے لاش ملتی ہے نا جس کے پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے قتل کیا ہے, تو تمام محلے والوں پر اس کی دیت لازم آتی ہے, تمام محلے والوں پر. کیا آپ ذمہ دار ہو کہ یہ لاوارث لاش یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ سب اس کی دیت ادا کریں گے اور وہ بیت المال میں جمع ہوگی اگر اس کے وارثوں کا نہیں پتہ چل رہا. تو اسلام میں کوئی لاش ایسی نہیں ہے جس کی توہین کی اجازت ہو, تو اس لیے یہ عمل بالکل ناجائز اور حرام ہے. میڈیکل سائنس کی ترقی کے لیے کوئی دوسرے ذرائع استعمال کریں. پلاسٹک کے جو پتلے آ رہے ہیں ان پہ یہ عمل سیکھا جا سکتا ہے, یہ جانوروں کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ غیر مسلموں کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے, میڈیکل سائنس میں ہی ترقی ہی کا بھوت سوار ہے ان کے اوپر, تو ان کا آپ دیکھ لو کہ اخلاقیات تو ساری ایک طرف ہو گئی ہیں. ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی اور بعض ڈاکٹر ہینڈ پریکٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. زنا تو سوسائٹی میں ایسا پھیل گیا کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی زنا سے کوئی نقصان نہیں. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, پھر دیکھو WHO قانون بنا کے اس پہ پابندی لگا دے گی. تو آپ نے ایک طرف ہو جانا ہے, اللہ کے دین کو لے کے چلنا ہے. تو اللہ کے دین میں کچھ باؤنڈری ہے, اخلاقیات ہیں, ان کو آپ کو کراس کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا بعض لوگوں کی طرف سے کہ ایکچولی ہم نے ترقی کرنی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اپنی اماں کو لا کے رکھ دیا کرو. اماں کو زندگی میں بتا دو کہ اماں جب آپ کا انتقال ہو گیا نا تو میں ڈاکٹروں کے حوالے کروں گا آپ کو, تاکہ وہ چیر پھاڑ کریں اور آپ کے سارے کلیجے پھیپھڑے الگ کر کے رکھ دیں, وہ لٹکا دیں. وہ تو دیکھو تمہاری ماں تمہیں کیسے بددعائیں دیتی ہے. تو جب کوئی عورت اس طرح لاوارث ہو تو وہ بھی کسی کی ماں ہے, نہیں ہے تو وہ سب مسلمانوں کی ماں ہے وہ. اور اپنے ابا کو زندگی میں بتا دو کہ ابا چونکہ میڈیکل سائنس میں یہ جائز ہے کہ انسانی لاش پہ تجربہ کر سکتے ہیں, لہذا آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کو جمع کرا دوں گا, ڈاکٹروں کے حوالے کر دوں گا. دیکھو ابا کیسی بددعائیں دیں گے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم جو لاش دیتے ہیں وہ تو کسی کا ابا نہیں ہے, غلط ہے, وہ کسی نہ کسی کا باپ ہے. نہیں ہے تو سب مسلمانوں کا باپ ہے, وہ سارے انسانوں کا باپ ہے. اگر بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے, بچہ ہے تو سب کی اولاد ہے, جوان ہے تو سب کا بھائی ہے, سب کی بہن ہے وہ. تو یہ کہنا کہ لاوارث لاشیں, تو لاوارث ووارث ہوتی نہیں ہے اسلام میں لاشیں. شوہر اہل حدیث اور بیوی اہل سنت ہو تو طلاق کا حکم. پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے ابو نے میرے بھائی کو فون کا اسپیکر کھولنے کو کہا, بھائی نے نہیں کھولا, تو انہوں نے بھائی کو بولا میری طرف سے تمہاری ماں کو طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے. پھر دوسرے دن خالہ کو بھی بتایا کہ تمہاری بہن کو طلاق ہے, اور اگر تم لوگ واقعی اہل سنت ہو تو اس کو طلاق ہو چکی ہے. پھر میں نے ابو کو فون کر کے پوچھا, ابو نے کہا کہ ہاں میری طرف سے تمہاری اماں فارغ ہے. میں نے ابو کو کہا کہ آپ تو اہل حدیث ہیں, آپ کے لحاظ سے تو نہیں ہوئی. کہنے لگے اپنی قبر میں میں خود جواب دوں گا اور میری طرف سے فارغ ہے. اب کچھ دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں اس طرح 50 دفعہ بھی طلاق دوں تب بھی طلاق نہیں ہوتی, اور تم لوگ جان بوجھ کر اپنی ماں کو طلاق دلوانا چاہتے ہو, اور تمہاری ماں کی نیت ہی طلاق کی ہے اور وہ اس کو بہانہ بنا رہی ہے, اس نے تو اپنے کان سے سنا بھی نہیں. رہنمائی فرمائیے کہ کیا طلاق ہو چکی ہے یا اب بھی کوئی گنجائش ہے. ابو ہم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور رشتہ داروں میں بھی ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. یہ اگر شوہر اہل حدیث بھی ہو اور وہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو تینوں ہی نافذ ہو جاتی ہیں, کیونکہ قرآن و سنت میں واضح آیات موجود ہیں, سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ طلاق میں بھی, اور بخاری مسلم کی واضح حدیثیں اس بارے میں. میرے اس بارے میں کلپ موجود ہے, میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں جو میں نے سورہ بقرہ کی تفسیریں ریکارڈ کروائی ہیں, تو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں, میرا خیال ہے 300 سے اوپر لیکچر ہو چکے ہیں. تو اس میں آپ سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق مرتان, تو اس میں نے کئی لیکچر اسی پہ پورے حوالوں کے ساتھ احادیث پیش کی ہیں, صحابہ کے فتوے پیش کیے ہیں. تو یہ مسئلہ اجماعی ہے, اس میں اہل حدیث جو بولتے ہیں نا اختلافی ہے تو وہ غلط بولتے ہیں. یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, ان کو اہل حدیثوں نے بنایا ہے اس کو اختلافی. اور یہ جو اہل حدیث حضرات مفسرین کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے, تو مفسرین تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اختلاف چلا آ رہا ہے, اجماعی ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے اختلافی ہے تو دلیل پیش کرے نا, کسی صحابی سے دکھائے نا, کسی ایک صحابی نے بھی فتویٰ دیا ہو کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا گیا ہو, کوئی ایک روایت تو دکھائے نا. ویسے سارا دن کہتے رہتے ہیں ہم قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث کو مانتے ہیں, پھر یہ لاؤ نا کوئی فتویٰ ہمارے سامنے لاؤ صحابی کا. اور وہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں متع کو بھی حلال سمجھا جاتا تھا. تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا بھی جواب ہے. بخاری کی واضح حدیث موجود ہے, مسلم کی حدیثیں, صحابہ کے فتوے ہیں, چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص اہل حدیث ہے اور اکٹھی 3 طلاقیں دے دے اور اپنے اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے آئے کہ وہ ایک ہوئی ہے تو بھی بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لیں.
کیونکہ قرآن و سنت میں یہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اور پھر بھی اگر کسی اہل حدیث کو کنفیوژن ہے نا، وہ اندھی تقلید نہیں کر رہا اپنے بڑوں کی، تو میرے پاس آئے، میں ٹائم نکال کے اس کے سامنے انشاءاللہ ثابت کر دوں گا قرآن و حدیث سے 2 اور 2 4 کی طرح انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ تحقیق کی بات کرتے ہیں نا تو تحقیق کرتے نہیں ہیں، پھر اپنے بابوں سے جا کے فتویٰ لے کے اسی پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہمیں علم نہیں ہے، ہم اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیں گے. تو آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہو، پھر یہ تحقیق تو نہیں ہے نا. تحقیق تو یہ ہے کہ آؤ ہمارے پاس آؤ نا، اب ہم آپ کو بتائیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، صاف صاف آیتیں دکھائیں گے ہم آپ کو کہ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں 3، اور ہم آپ کو واضح حدیثیں دکھائیں گے. اگر آپ نہیں آتے ہمارے پاس اور اہل حدیث سے فتویٰ لے کے رکھ لیتے ہو بیوی کو، اس کا مطلب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہی نہیں ہو، آپ اندھی تقلید کر رہے ہو آپ. اور تقلید بھی مجتہدین کی نہیں کر رہے، آج کل کے اسکالرز کی کر رہے ہو. تو اہل حدیث نے بھی اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں نا تو 3 ہی ہوں گی وہ. اور اس میں اہل حدیث بھی متفق نہیں ہے، بعض اہل حدیث ہی کی وہ رائے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود بعض اہل حدیث بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ فضول مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے 3 کا 1 ہونے کا. قرآن و سنت میں 3 ہی ہے، کسی محدث کا یہ مذہب نہیں ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، صحابہ، تابعین، چاروں امام، قرآن حدیث میں واضح ہے کہ کسی نے 3 طلاقیں دے دی ایک مجلس میں تو 3 ہی ہوں گی، چاہے وہ دینے والا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو. تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر اگر اہل حدیث ہے تو وہ 3 طلاقوں کے بعد شوہر کے پاس رہنا شروع کر دے. تو آپ کے ابا نے دے دی ہیں تو ابا سے بول دیں کہ بس اب یہ نکاح ختم ہو گیا. دینے سے پہلے آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی. تحقیق ایک طرف کی کرتے ہیں، ایک کلپ اہل حدیث کا دیکھ لیں گے یا کسی سلفی مفتی کا کوئی کلپ دیکھ لیں گے اور اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے 3 طلاق میں تحقیق کر لی ہے. تو آپ تحقیق یہ تو نہیں ہوتی نا، دونوں طرف کے دلائل سنیں تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. انشاءاللہ تعالی میری بیوی کو طلاق، ان الفاظ سے طلاق کا حکم. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، زیادہ لڑائی ہونے کی وجہ سے بیوی کے گھر والوں نے اس کو گھر بٹھا لیا ہے اور پیپر پر سائن بھی کر دیے ہیں، اور میری بیوی کو بولا کہ اس سے طلاق مانگ. میری بیوی طلاق مانگ رہی تھی تو میں نے اس کو یہ الفاظ بول دیے کہ انشاءاللہ تعالی میری بیوی کو طلاق ہو. تو کیا طلاق ہو گئی ہے یہ نہیں، اس کو عدت میں بٹھا رکھا ہے؟ غلط کیا ہوا ہے. آپ انشاءاللہ کا لفظ طلاق کے ساتھ بولا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. اس سے طلاق نہیں ہوئی ہے، اس کو بولیں عدت میں نہ بیٹھے، اڑ جائے عدت سے، وہ فوراً سے پہلے اڑ جائے. امی کی کزن سے نکاح. محمد ارمان مراد آباد انڈیا سے، میری امی کی ماموزاد بہن سے کیا میری شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. سودی قرض والی کمپنی کے شیئرز خریدنا. مہدی حسن بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں، میں شیئر مارکیٹ کا کاروبار کرتا ہوں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر سودی قرضہ 33% سے نیچے ہو تو شیئر خریدنے کی اجازت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایسی کمپنی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جس کے اوپر سودی قرض ہو تو کیا میں بھی سود کے گناہ میں شامل ہوں گا؟ دیکھو، کمپنی اگر بینک کی ہے اور وہ اس کا پروفٹ ہی سود ہے، یعنی وہ لوگوں کو قرضہ دیتی ہے، تاجروں کو، اور اس سے سود لیتی ہے، تو اس کے تو شیئر خریدنا حرام ہے. لیکن سودی قرض اگر لیتی ہے کمپنی لیکن اس کی کوئی پروڈکٹ ہے، جیسے صابن بنانے والی کمپنی ہے، شیمپو بنانے والی کمپنی ہے، وہ شیمپو بیچ کے پروفٹ اٹھا رہی ہے، تو اس کمپنی کے شیئر خریدنا جائز ہے، چاہے وہ 100% سودی قرضہ لے رہی ہو. اس کا سودی قرضہ لینا تو حرام عمل ہوگا، لیکن اس سے اس کا سارا بزنس حرام نہیں ہو جائے گا، کیونکہ بزنس میں سود آ نہیں رہا ہے. سود تو بینک کو یہ دے رہی ہے نا، کمپنی تو غلط کر رہی ہے، تو پروفٹ تو حرام بینک کا ہو رہا ہے جو سود لے رہا ہے اس سے. تو اس لیے سودی قرضہ لے کے کسی نے کوئی کمپنی بنائی، فیکٹری بنائی، تو سود لینے کا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا، سودی قرضہ لینے کا بہت بڑا گناہ تو ہوگا، لیکن اس سے اس کا بزنس حرام نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو سودی قرضہ لے کے کام کر رہی ہے لیکن اس کمپنی کی پروڈکٹ درست ہے، تو آپ کے لیے اس کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز ہے. لیکن اگر کمپنی ایسی ہے کہ وہ قرضہ دیتی ہے اور اس پہ سود لیتی ہے، یا کمپنی کا کام تو درست ہے لیکن اس کا 33% نفع اس میں جو ہے نا سلس جو ہے 33% اس میں سود شامل ہو رہا ہے، تو پھر اس کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. اور اگر خرید لیا تو پروفٹ میں سے 33% آپ صدقہ کر لیں. بچی کی تربیت کیسے کریں؟ میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں تھا، آپ نے تھوڑی بہت سختی کی، اس کے بعد اس کو حال پہ چھوڑ دیا. مجھے پوچھنا یہ کہ میری بھی ایک بیٹی 3 سال کی ہے، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو بیٹی اپنے میل کزنز وغیرہ کے ساتھ رہ کر بعض غلط الفاظ سیکھ گئی ہے، غصہ بھی بہت کرتی ہے، چیختی چلاتی بھی ہے. مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں؟ اس کو اپنے کزنوں سے فوراً دور کر دیں. دیکھو، بچوں پہ پڑھائی کا بوجھ تو نہ ڈالیں، لیکن بچہ گالیاں دے یا بچہ بدزبانی کرے یہ تو غلط چیز ہے نا.
تو فوراً اس کو اپنے کزنوں سے دور کر دیں، اور جہاں سے گالیاں سیکھ رہی ہے، بدتمیزی سیکھ رہی ہے. اور بچیوں کو تو ویسے بھی بچیوں میں کھیلنے دینا، ان کو لڑکوں میں کیوں کھیلنے دے رہی ہے. خیر 3 سال کی بچی بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ خراب ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں، ورنہ وہ بدتمیز ہو جائے گی اور پھر آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اسکول کالج کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن کیسے کریں؟ عبدالصمد پاکستان سے. میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، حافظ بننا چاہتا ہوں. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کے بجائے بڑی صورتیں حفظ کر لو. مسجد کے قاری صاحب پورا قرآن حفظ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. مجھے بذات خود پورا قرآن حفظ کرنے کا شوق ہے، لیکن کالج اور کوچنگ وغیرہ کی مصروفیت بھی. مجھے درمیانہ راستہ بتائیں کس طرح دونوں کام ہو جائیں. بھائی اب آپ کی عمر بہت ہو گئی، فرسٹ ایئر میں پہنچ گئے آپ. اب پورا قرآن حفظ کرو گے تو یہ والی تعلیم رہ جائے گی، اور یہ والی تعلیم حاصل کرو گے تو قرآن نہیں حفظ ہو سکے گا. علماء کے لیے تو قرآن یاد کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کو ترجمہ آتا ہے قرآن کا، عربی آتی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے قرآن کا حفظ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو فی الحال میرا خیال یہی ہے کہ آپ چھوٹی بڑی صورتیں کچھ حفظ کر لیں، گھر والوں کے مشورے پر عمل کریں. اس کے بعد جب آپ کی دنیاوی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے، کہیں اچھی جاب لگ جائے، پھر آپ باقی قرآن بھی مکمل کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں آپ. بغیر غرارے کے غسل کرنا. روحان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں رمضان میں تو روزے کی حالت میں بغیر غرارے کے غسل ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں اگر کسی نے لا علمی کی وجہ سے 1.5 یا 2 سال تک بغیر غرارے کے غسل کیا ہو تو کیا حکم ہے؟ بغیر غرارے کے اگر کلی کی تو بھی غسل ہو جائے گا. غسل میں غرارہ کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے، سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن اگر نہیں کیا تو غسل بہرحال ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. منہ بھر کے کلی کرنا ضروری ہے. دھوکے والی جگہ کام کرنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جی نام بھی بتاتے پتہ نہیں کیوں. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ ایک طرح سے فراڈ کر رہا ہے تو کیا وہاں کام کرنا جائز ہے؟ وہاں کام کرنے سے گناہ تو نہیں ملے گا. دیکھو آپ کا کام کیا ہے، وہ فراڈ کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ تو اس کا ہیڈیک ہے نا، کون صحیح کون کر رہا ہے پاکستان میں. تو آپ کا کام اگر جائز ہے تو، اور وہ حرام کماتا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ 100% آمدن حرام ہے. یعنی آپ کا کام 2 وجہ سے ناجائز ہوگا. ایک تو اس لیے کہ آپ کو جو کام دیا گیا وہ کام ہی غلط دیا ہے نا، ناجائز کام دیا گیا ہے آپ کو. پھر جو آمدن آپ کو ملے گی وہ ناجائز ہوگی. بعض دفعہ کام آپ کو جائز دیا ہے لیکن جو اس کام کے عوض آپ کو تنخواہ ملے گی تو تنخواہ دینے والے کی آمدن ہی حرام ہے ٹوٹل، تو اپنی حرام آمدن سے دے رہا ہے تو بھی ناجائز ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ جو فراڈی ہو یا 1 نمبر ہو 2 نمبر ہو اس کا ہیڈک ہے، آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ کی آمدن جائز ہوگی. غلط آدمی کے پاس جاب کرنے سے آپ کی تنخواہ حرام نہیں ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس جاب کیا کریں، بہتر یہی ہے. گستاخ بیوی. ظہیر الدین سفیان میرٹھ سے پوچھتے ہیں اگر عورت اپنے خاون سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، تمیز سے جواب دیا کریں، تو اللہ سے امید ہے کہ شاید بدتمیزی چھوڑ دے. بھائی یہ ایسے آپ لوگ معاشرتی علوم کے سوال مجھ سے پوچھتے ہو جیسے میں کوئی یہاں، یہ تو بہت ہی ایک پوری تفصیل پتہ چلے گی کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے، شوہر کے مسائل کیا ہیں آپس میں. اتنا آسان ان مسئلوں کا حل ہوتا تو دنیا امن کا گہوارہ نہیں بن جاتی. تو جنرلی یہ ہے کہ بدتمیزی سے بات کرتی ہے تو اس کو سمجھائیں گے بھائی تمیز سے بات کرو. عجیب ٹائپ کے سوال لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. خیر اس کے ابا کو بتائیں کہ یہ بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، یہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے، یہ لڑکی کے اپنی بیوی کے ابا اس کے بھائیوں سے رابطہ کرے. اگر وہ بھی تمیز سے بات نہ کریں اس کے جواب میں تو سمجھ خاندانی بدتمیز ہے. پھر یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتی تو وہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ لڑکی کے اپنے سالوں کے پاس جائیں، ان کو بولیں کہ جی میری بیوی جو ہے مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتی، یعنی آپ کی بہن، ایک دم وہ بھی ہائپر ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے خاندان میں، تو پھر صبر کریں. ابا بات نہیں کرتے. محمد عارف ممبئی انڈیا سے. میں جب 2 سال کا تھا تو میری امی کا انتقال ہو گیا تھا. میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی. میری نانی نے پال پوس کر بڑا کیا. سوتیلی ماں کے بہکاوے میں آ کر ابا نے کبھی مجھ پر دھیان نہیں دیا. اب میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. میں ابا کی ہمیشہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ پیسے بھی دیتا ہوں، لیکن میری سوتیلی ماں مجھے ابا سے نہیں ملنے دیتی، اور ابا بھی اس کی بات میں آ جاتے ہیں. کئی سالوں سے مجھ سے بات نہیں کرتے. مجھے جاننا کیا میں اللہ کی نظر میں گنہگار ہوں؟ جب آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہو، آپ ابا سے ملنے کی کوشش بھی کرتے ہو، آپ چاہتے بھی ہو کہ ابا آپ سے بات کریں اور ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتے ہو، انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہوگے لیکن ابا گنہگار ہوں گے. کیونکہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے ایسے لا تعلقی کا اظہار کرے، قطع رحمی کا گناہ ملے گا. تو ابا کو چاہیے کہ بیٹے سے بات کریں، اس کو عزت دیں، اس کو ویلیو دیں. چائلڈ لیبر. ڈاکٹر ماہنور صاحبہ USA سے پوچھتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہیں. مفتی صاحب کی
میری مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ جہاں وہ اولاد پیدا کرنے پر اتنا زور دیتے ہیں، ساتھ میں کسی بیان میں اس بات پر بھی زیادہ فوکس کریں کہ زیادہ اولاد کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ اپنی اولاد کو چائلڈ لیبر کی بھینٹ نہ چڑھائیں، چھوٹی بچیوں کو حویلیوں بنگلوں میں کام کرنے نہ بھیجیں، اور پیری مریدی کے کلچر کے خلاف بھی بات کریں پلیز۔ پاکستان میں 3 ملین بچے گھریلو ملازم ہیں اور 2.5 کروڑ چائلڈ لیبر ہیں، بچوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھو اسلام میں نا چھوٹے بچے کے یعنی جو نابالغ بچہ ہے اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ نابالغ بچے کی ملکیت میں کوئی چیز آ گئی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نابالغ بچہ صدقہ کرے گا، اس کا صدقہ کالعدم ہے، وہ پیسے اس کو لوٹانے پڑیں گے اگر اس نے کسی کو دے دیے۔ اسی طرح نابالغ بچے سے کوئی بھی جسمانی مشقت والا کام لینا یا اپنی خدمت لینا بھی جائز نہیں ہے اس کے ولی کی اجازت کے بغیر۔ کیا مطلب؟ کوئی نابالغ بچہ گلی محلے میں گھوم رہا ہے، آپ نے کہا بیٹا ذرا یہ لا دو، وہ لا دو، یہ لا دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے والدین کی پرمیشن اس میں ضروری ہے، اور والدین کے لیے بھی اس کو پرمیشن دینا اتنا جائز ہے جس میں بچے کی تربیت کا عنصر ہو۔ یعنی ماں باپ جب گھر میں بچوں سے کام لیں گے یا کسی کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے سے آپ یہ کام لے سکتے ہو، تو اس میں بچے کا فائدہ ہو۔ بچے کا فائدہ کیا مطلب؟ ماں باپ کی یہ نیت ہو کہ اگر بچہ کچھ بھی نہیں کرے گا تو بالکل ہی سست کاہل بن جائے گا، بڑوں کا ادب بڑوں کا احترام اس کے دل سے نکل جائے گا اور خدمت کا جذبہ ہی اس میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس جذبے کی نیت سے یعنی ادب سکھانے کے لیے ماں باپ بچے سے کام لے سکتے ہیں، جیسے بیٹھے ہوئے ہوں تو بیٹا جاؤ پانی لے آؤ، بیٹا جاؤ یہ تھوڑا سا کام ہے یہ کر دو۔ تو اس جذبے کے ساتھ ماں باپ بچے سے خود بھی کام لے سکتے ہیں اور خاندان کے بڑوں کو بھی بچوں کو پابند بنایا جا سکتا ہے کہ جب تائے ابو گھر آئیں یا چاچا ماموں گھر آئیں تو پانی مانگا کریں تو دے دیا کرو۔ اتنی خدمت جو بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ نے اپنے نابالغ بچے کو کہیں بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جاؤ کما کے لاؤ، یہ خدمت بچے کی تربیت کے لیے نہیں ہے بلکہ تو کمانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ آج کل گھروں میں ہو رہا ہے۔ ہاں بچے کو کوئی اسکل سکھانے کے لیے اگر کسی ماہر استاذ کے پاس بٹھایا جائے تاکہ بچپن سے وہ کوئی ہنر سیکھ لے تو وہ پھر سمجھدار بچہ جو قریب البلوغ ہوتا ہے اس کے لیے جائز ہے تاکہ وہ کوئی اسکل سیکھ لے، لیکن اس میں بھی اس پہ سختی کرنا یا اس کی بہت زیادہ بوجھ ڈالنا کہ اس کی آزادی ختم ہو جائے اور اس کی صحت کو نقصان ہو، وہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے گھروں میں ماسیوں کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور ان کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، گڑیوں سے کھیلنے کی ان کی عمر ہے، بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے۔ ایسا گھٹن کا ماحول ان بیچاریوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے، پھر بڑے ان پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی خوب سمجھ لیں اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دوسروں کے گھروں میں ملازمت کے لیے بھیجنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ جو اسکل سکھانے والے بات میں نے کی ہے نا، جیسے کسی بچے کو کوئی ہنر پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ اتنی نالج اور تعلیم کا نظام نہیں تھا۔ آپ چاہتے ہیں میرا بچہ کارپینٹر بنے تو کارپینٹر بڑھئی کے پاس بٹھا دیا، بیٹا تھوڑا تھوڑا اس سے نا کام سیکھو، تو تھوڑا تھوڑا سیکھتا رہتا تھا، جب بالغ ہوتا تھا تو بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا تھا، کمانے کے قابل ہوتا تھا۔ تو اس حد تک اب تو ایجوکیشن کا دور ہے، اب اس طرح کسی کارپینٹر کے یا کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا بچوں کو، اور پہلے حوالے کیا بھی جاتا تھا تو ماں باپ نگرانی کر رہے ہوتے تھے کہ زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ تو اس طرح کا ہنر سکھانے کے لیے گنجائش تھی، اب یہ نہیں ہو رہا۔ اب تو چھوٹے بچوں کو جس طرح سے کام لیا جاتا ہے، آپ میکینک کے پاس چھوٹا بچہ بٹھا دو، میکینک بات بات پہ اس کی گدی پہ تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، پانا لے کر آ، اسکرو لے کر آ، دیکھتا نہیں ہے، وہ میلا کچیلا سارا دن اس کا وہ ورک شاپ میں گزر جاتا ہے بچے کا۔ تو یہ ناجائز ہے، اور بچہ جو ارننگ کمائے گا نا تو وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی، وہ بچے ہی کا حق ہے، کیونکہ نابالغ بچے کی آمدن آپ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا بڑا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو نابالغ بچوں کی ملازمتوں کا رواج ہمارے یہاں چل پڑا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور بعض جگہ دینی اداروں میں بھی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض دینی اداروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں کسی قاری صاحب کے پاس، پھر قاری صاحب اپنے گھر کے کام لے رہے ہیں، جا یہ لے کر آ، جا وہ لے کر آ، جا فلانا لے کر آ، جا یہ کام کر۔ وہ بچہ نہیں ہوا، وہ تو ایک پوری مشین بن گئی، آپ کے ملازم بن گیا۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو میری عمر تو 18 سال تھی، میں تو بالغ تھا۔ کسی استاذ کو اجازت نہیں تھی کہ کسی بچے سے دکان سے ایک انڈا بھی منگوائیں، وہ کسی نابالغ بچے سے کسی قسم کا کام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس پہ بہت سخت تھے، بھئی نابالغ بچے سے آپ کام نہیں لیں گے کوئی بھی، وہ بس پڑھائی کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور اس کو آپ محبت سے پڑھائیں۔ تو کوئی بھی ہم تو بالکل اتنا ریزرو رہتے تھے چھوٹے بچوں سے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم کبھی، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے وہاں 7-8 سال مدرسے میں گزارے، ہم تو سینئر طلبہ میں تھے، تو ہم نے کبھی کسی نابالغ بچے کو یہ بھی کہا کہ بیٹا میرے لیے جا کے پانی لے آؤ، یہ بھی نہیں۔ ہم اس کے لیے بالغ بچہ تلاش کرتے تھے، بالغ لڑکا، کہ میں بیٹھا ہوں یار ذرا میں پڑھ رہا ہوں یار تو ذرا پانی پلا دے مجھے،
یہاں بھی کوئی مدرسہ ہوتا ہے جس میں ہمارے شاگرد ہوتے ہیں، جامع رشید میں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں ہمارے بہت سارے نابالغ بچے ہیں، ہم ان کو بھی کبھی نہیں کہتے کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جا کے پانی لے کر آؤ، بالغ لڑکا تلاش کرتا ہوں میں بالغ سے کہ تم جاؤ پانی لے کر آؤ۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، نابالغ بچوں سے اس طرح سے محنت مشقت والے کام لینا تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کو استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ صرف ماں باپ خدمت لے سکتے ہیں یا کسی کی خدمت ان سے کروا سکتے ہیں ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور تربیت کی نیت سے، تاکہ ان میں ادب آئے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور گھروں میں بھیجنا بچوں کو کام کاج کے لیے یہ تو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ بچے تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھنے کا لوگوں میں رواج ہے، تو گھر کے جو مرد ہوتے ہیں، جو غلط سوچ رکھنے والے مرد ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ایسی چیزیں دکھا کے ان کے جذبات بھڑکاتے ہیں، پھر ان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ بچیوں کے ساتھ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ ماں باپ کیسے اپنے چھوٹے بچوں کو دوسروں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں گھروں کی خدمت کے لیے۔ میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ جو ٹین ایجز لڑکا ہے یا وہ لڑکا جو ابھی مکمل میچور نہیں ہوا، آپ ٹیوشن کے لیے بھی اکیلا اس کو کسی کے گھر میں نہ بھیجیں۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں آپ ٹیچر پہ اعتماد کر لیں اور اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیں، اس سے بڑی بے حیائی پھیلتی ہے۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے واقعات کہ جی ہم نے اپنے 17 سال کے لڑکے کو بھیجا تھا کسی کے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے، تو وہ ٹیوٹر ہی نے اس کے ساتھ جو ہے نا غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ بچی کو بھیجا تو ٹیوٹر نے اس کے ساتھ غلط حرکتیں۔ یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سارے ٹیوٹر سارے ٹیچر غلط ہوتے ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، اپنے ساتھ جہاں چاہیں لے جائے کریں، اور کلاس میں تو ٹھیک ہے جب اوپنلی کلاس ہوتی ہے ٹیچر آئے پڑھا کے چلا جائے، لیکن کسی ٹیچر کے گھر میں بھیجنا یا کسی کے گھر میں بھیج دینا کہ جی وہاں جا کے ہمارا بچہ پڑھے گا، گھر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہو، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو قطعاً ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اور بچوں کو کام کاج کے لیے دوسرے گھروں میں بھیجنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ خواتین حالت قیام میں ہاتھ کہاں رکھیں؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ عورتوں کو نماز میں قیام کی حالت میں دوپٹے کے اندر ہاتھ رکھنے چاہیے یا باہر؟ بھائی باہر بھی رکھ سکتی ہیں، اندر بھی رکھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ ہاتھ کھولنا جائز ہے نماز میں۔ آستینیں یہاں تک آئیں، پھر بے شک باہر رکھ لیں، بہتر ہے کہ اندر رکھیں، تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ پردہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر دوپٹے کے اندر ہاتھ رکھیں گی تو زیادہ فضیلت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن کسی نے باہر ہاتھ رکھ لیا ایسے تو بھی ٹھیک ہے۔ چیل کووں کو مارنا، اماد احمد پاکستان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی چیل کوا یا پرندہ آپ کو تنگ کرتا ہو یا نقصان پہنچاتا ہو تو کیا اس کا شکار کرنا صحیح ہے؟ مجھ سے ایک چیل کا شکار ہو گیا جو میرے والد کو اور لوگوں کو پنجے مارتی تھی جب بھی وہ چھت پر جاتے تھے۔ مجھے اس کا افسوس ہے اور اللہ سے توبہ بھی کی ہے۔ اب افسوس کی کیا، ابا یعنی چیل آپ کے ابا کو مار رہی ہے، اس پہ افسوس نہیں ہو رہا تھا، آپ نے چیل کو مارا تو اس پہ افسوس ہو رہا ہے آپ کو۔ تو چیل کو افسوس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ابا کو کیوں مار رہی ہے۔ تو بھائی جانور کا قتل اگر وہ انسانوں کو پریشان کر رہا ہے جائز ہے، اور چیل اور کوے کے تو کوے کو مارنے کا تو حدیث میں حکم ہے، یعنی احرام میں بھی جو ہے چیل کے مارنے کی اجازت دی گئی ہے حرم میں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کوا ہو یا چیل ہو۔ لیکن چیل کو اگر آپ ماریں گے تو افورڈ ہو جائے گا آپ سے، لیکن کوے کو آپ نے اگر چھیڑ دیا نا تو پھر کوا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ اگر آپ نے کوے کو تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کیا تو کووں کے پورے غول ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی اس جگہ سے گزرنی نہیں دیں گے۔ تو میں نے تو صرف یہ بتا دیا کہ کوے کا مارنا جائز ہے، باقی آگے آپ یعنی کوے نے بھی مسئلہ یہ سنا ہوا ہے کہ جو ہمیں مارے گا تو ہمارے لیے بھی اس کو مارنا جائز ہے، یہ کوے کو اپنا مذہب ہے تو کوا نہیں چھوڑے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اوابین کی رکعات، عبدالعلیم بنیر پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اوابین 2 یا 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اوابین کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ مغرب کے نماز کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں اس کو اوابین کہتے ہیں، جبکہ حدیث میں جو چاش کی نماز ہے نا جو عام طور پہ 10 ساڑھے 10 بجے پڑھی جاتی ہے اس کو اوابین کہا گیا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو اشراق اور چاش وہ بھی ایک ہی نماز ہے، تو اوابین میں اشراق بھی داخل ہے چاش بھی داخل ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ چاش الگ نماز ہے اور اشراق الگ نماز ہے۔ تو وہ 6 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، تو مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے، جن میں مغرب کی 2 سنتیں بھی داخل ہیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی اس کی فضیلت الگ سے ہے۔ اور جو اوابین جس کو کہا جاتا ہے وہ چاش کی 4 رکعتیں، تو دونوں نمازوں کو خلط مت نہیں کرنا چاہیے، اس کی وہ بھی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جو اوابین کی نماز ہے جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں۔ تو آپ 2 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نوافل میں کوئی قید نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لیں۔ اچھا بھائی، شوہر صاحب میکے جانے نہیں دیتے، اتنا اچھا میاں دیکھو،
پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے شوہر مجھے میرے ابو کے گھر نہیں جانے دیتے، میں مہینے یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ہی جاتی ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں، حالانکہ میرے گھر والے ان کو بہت عزت دیتے ہیں، میری امی بھی نہیں ہے، بہنوں کے رشتوں کے مسائل کی وجہ سے بعض دفعہ جانا ضروری ہو جاتا ہے، میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ فی الحال آپ یہ کریں، میری یہ آڈیو میرے جو بیان ہے یہ اپنے شوہر کو سنا دیں کہ یہ غلط ہے، ان کو یہ کہیں کہ آپ کی بھی بیٹی ہوگی، کل وہ جائے گی رخصت ہو کے، تو اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ یہ کرے کہ اس کو باپ سے ماں سے ملنے ہی نہ دے، 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ، اسی شہر میں جب ماں باپ رہتے ہوں تو پھر 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ملنے دینا، یہ غلط ہے، اخلاقی طور پر بری حرکت ہے۔ تو آپ وہی کریں، اپنی بیوی کے ساتھ سلوک وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ سسرال میں ہو۔ تو اس لیے آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر شوہر جانے سے منع کر رہے ہیں تو آپ نہ جائیں، شوہر کی اطاعت کریں، اس کے فائدے زیادہ ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ عورت کو شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے، شوہر کی اطاعت اس پر واجب ہے، جب تک کہ ظلم کے درجے میں نہ ہو۔ اگر بالکل ہی منع کر دیں کہ آپ نے ماں سے باپ سے ملنا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر بالکل ہی ناجائز ہو گیا نا، پھر ناجائز باتوں میں تو شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ انہوں نے ملنے کی اجازت دی ہے لیکن ٹائم بہت دیر سے رکھا ہے کہ 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ آپ مل لیں یا مہینے میں ایک دفعہ مل لیں، تو شوہر کی اطاعت تو آپ کو کرنی پڑے گی، لازم ہے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اتنی سختی بیوی پہ نہ کرے اور اپنی بیٹیوں کا سوچے، اپنے یہ سوچے کہ کل میری بچیاں بھی ہو سکتی ہیں جو سسرال میں جائیں۔ تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو میکے جانے دیا کرے، اور شکر ادا کرنا چاہیے شوہر کو کہ میری بیوی جو ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اور والد سے ملنا چاہتی ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو کہیں اور تو نہیں جا رہی نا، وہ باپ سے ہی ملنے جا رہی ہے۔ تو اچھے جذبے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو آپ کی بیوی کو اگر اپنے ابا یاد ہیں اور ملنے کا جذبہ ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، تو اس میں تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے بیگم جب جا رہی ہے ابا سے ملنے تو ٹھیک ہے بیگم، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تمہیں اپنے ابا یاد ہیں، تمہیں بھائی یاد ہیں، تمہیں بہنیں یاد ہیں، میں تو چاہتا تھا میری شادی ایسی بیوی سے ہو جو اپنے بہن بھائیوں کو نہ بھولے، اپنے باپ کو نہ بھولے، اپنی ماں کو نہ بھولے، تو یہ لو میری طرف سے ٹیکسی کا کرایہ آنے جانے کا۔ ایسا ہونا چاہیے شوہر۔ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا۔ آمنہ صاحبہ نیو کراچی سے پوچھتی ہیں، رخصتی کے وقت دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ یہ کوئی ثابت شدہ عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عمل کو سنت سمجھنا تو جائز نہیں ہے، اور اگر سنت نہ سمجھا جائے تو ایک مباح چیز ہے کہ بھئی سائے میں رخصت کر رہے ہیں، تبرکن یہ کام کر رہے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ عمل کو فوکس کرنا چاہیے۔ لوگ اس قسم کے تبرکات کر کے سمجھتے ہیں کہ بس اب برکت ہو جائے گی، اب جس قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے اسی قرآن کی اسی محفل میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی جب یہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے نا، غیر محرم دلہن کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پردہ کرے، اور جب قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے اسی وقت قرآن کی پردے والی آیتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو عجیب سی بات ہے۔ قرآن کے عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ بہرحال جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے لوگ عمل سے بہرحال غافل ہوتے ہیں۔ عمل کو فوکس کریں، قرآن پر عمل سے برکت ہوگی، صرف سائے میں رخصت ہونے سے برکت نہیں ہوگی۔ اسپاٹ فیوچر ٹریڈنگ کا حکم پاکستان، کیا اسپاٹ فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں اسپاٹ ٹریڈنگ تو وہ ہوتی ہے جس کو حاضر سودا کہتے ہیں، اور فیوچر ٹریڈنگ وہ ہوتی ہے جو فیوچر میں کوئی چیز آپ نے بیچی ہو، تو فیوچر ٹریڈنگ جو ہے وہ تو حرام ہے۔ فیوچر ٹریڈنگ کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ گھڑی پرسوں آپ کو بیچی، یعنی پرسوں جو آئے گا تو اس وقت آپ اس کے مالک بنو گے اور پرسوں ہی آپ نے مجھے قیمت دینی ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بیع الکالی بالکالی، یعنی دونوں چیزیں فیوچر میں ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پیسے ادھار ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے کہا میں نے یہ گھڑی آج آپ کو بیچ دی، پیسے آپ پرسوں دے دیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ گھڑی بھی پرسوں آپ کی اور پیسے بھی پرسوں آپ مجھے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو فیوچر ٹریڈنگ کہتے ہیں، یہ کسی بھی معاملے میں جائز نہیں ہے۔ ہاں فیوچر میں بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے، وعدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گھڑی میں پرسوں آپ کو بیچوں گا، تو وعدہ کر لیا، پھر جب پرسوں کا ٹائم آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ نے لینی ہے تو بتائیں، میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں، تو وعدہ کیا جا سکتا ہے، فیوچر میں بیچا نہیں جا سکتا، کسی چیز کو بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے۔ فقہ حنفی کی بنیادی کتب، محمد انصار انڈیا سے پوچھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کس کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں؟ نام بتا دیجئے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، انہوں نے 6 کتابیں لکھی ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کے اقوال بھی ہیں، اپنے ان کے اقوال بھی، امام یوسف کے اقوال بھی، امام ظفر کے بھی کچھ اقوال اس میں۔ وہ 6 کتابیں سیر صغیر، سیر کبیر، المقصود
اور جامع صغیر، جامع کبیر اور الزیادات. تو وہی 6 کتابیں پھر آگے فقہ حنفی کا متن بنی، انہی پر پھر قدوری لکھی گئی، پھر ہدایہ لکھی گئی، کنز الدقائق ہے، شرح الوقایہ، یہ بڑی بڑی کتابیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. پورا ایک اسلامی لاء ہے جس پہ جو خلافتوں میں رائج رہا، یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. ہدایہ جو ہے یہ شاید اب بھی ہو پڑھائی جاتی ہو، لیکن ایک طویل عرصے تک لندن کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس میں ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. لاء جو یعنی جو اس میں کتاب القضاء ہے نا، جو جس کا کورٹ سے جو تعلق، یعنی کورٹ کے جو لاز ہوتے ہیں ان سے جن قوانین کا تعلق ہوتا ہے، اس میں ہدایہ باقاعدہ گوروں کے نصاب میں پڑھائی جاتی رہی ہے. بہت فائدہ اٹھایا انہوں نے ان کتابوں سے، لیکن وہ عوام کے سمجھ میں سے نہیں آتی، وہ عربی میں اثاری ہے. اور تو یعنی عوام کے لیے جو آسان ترین کتاب ہے نا وہ ہے بہشتی زیور، جو مولانا سرور علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور جامع رشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. تسہیل بہشتی زیور، تو وہ خرید لیں، وہ اردو میں ہے تو وہ آسان ہے. باقی یہ تو متون کی کتابیں، ہدایہ، قدوری، پھر آگے کیونکہ صدیوں تک فقہ حنفی نے دنیا پہ حکومت کی ہے تو پھر اس میں بہت ساری شروحات ہیں ان کی. پھر فتاویٰ کی کتابیں ہیں جن میں فتاویٰ میں جو سب سے زیادہ 2 فتاویٰ کی کتابیں مشہور ہوئی ہیں، ایک فتاویٰ عالمگیریہ اور دوسرا فتاویٰ شامیہ، تو جو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھی ہے. لیکن یہ سب عربی میں ہے تو عوام کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو عوام کے لیے پھر علماء نے اردو میں جو کتابیں لکھی آسان کر کے، ان میں سب سے مشہور ترین کتاب ہے تسہیل بہشتی زیور. تو آپ اگر عالم ہیں تو آپ پراپر وے میں کسی مدرسے میں پڑھیں، ہدایہ پڑھیں، قدوری پڑھیں، کنز الدقائق پڑھیں، پھر شامیہ پڑھیں. آپ اگر آپ مفتی بنتے ہیں، جو مفتی بنتے ہیں ان کے لیے شامیہ پڑھنا بھی ضروری ہے، فتاوی شامیہ. اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ تسہیل بہشتی زیور پڑھ لیا کریں. جب بھی میں بہشتی زیور کا ذکر کرتا ہوں تو اکثر ایک اشکال کا میں جواب دیتا ہوں. جب بھی بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اس کے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو کوئی مسئلہ بہشتی زیور کا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا جس پہ علماء کو اشکالات ہیں تو وہ حاشیے میں خود ہی علماء نے اشکالات کر دیے ہیں. وہ 2-4 مسائل ہیں بہشتی زیور کی، جیسے 15 شعبان کا روزہ ہے، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ وہ سنت ہے. تو 2-3 ظاہر 100% دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی جو قرآن کی طرح ہو. تو ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو. 2-4 مسائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہشتی زیور ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لیں. اگر کوئی دعویٰ کرے تو میرے پاس لے آئے، میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. لا علمی میں طلاق دینا. صدف صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے، میاں بیوی کے درمیان نارمل گفتگو میں بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو، شوہر نے کہا دے دی. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے. بیوی کو چاہیے تھا کہ بندوق شوہر کے ہاتھ میں پکڑاتی، چیمبر ڈال کے کہتی مجھ پہ گولی چلا دو، اور شوہر کو کہتا چلا دی ٹھا کر کے، اور پھر کہتا مجھے معلوم نہیں تھا کہ جی یہ گولی لگ بھی جاتی ہے. بلکہ جب مثال ہی دینی ہے تو گولی کے بجائے بم کی مثال میرا خیال ہے زیادہ مناسب رہے گی. گرنیڈ پکڑا دیتی شوہر کے ہاتھ میں اور کہتی یہ گرنیڈ ہے، اس کو چلا دو. شوہر کہتا ڈھم، میں نے چلا دیا. دونوں پھڑپھڑا جاتے. پھر جب قیامت میں اللہ اٹھاتا تو کہتے ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ بم میں پڑ جائے گا. تو عجیب سے لوگوں کے حالات ہیں طلاق کے بارے میں. ایسے کھیل تماشا بنائے ہوئے لوگوں نے طلاق کو. او بھائی جب آپ نکاح کر رہے ہو تو پہلے پوچھو کہ یہ نکاح ٹوٹتا کیسے ہے. جو کام کرنے جاتے ہیں نا پہلے اس کے مسائل پوچھے جاتے ہیں. آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے. کوئی عجیب سی چیز کوئی آپ کے سامنے لا کے رکھ دے، یہ تھوڑی کہ پہلے کھائیں گے پھر پوچھیں گے یہ کیا ہے جو میں نے کھایا تھا، ہو سکتا ہے زہر ہو وہ. تو ایسے ہی طلاق دینے سے پہلے جو ہے یا نکاح کرنے سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ کون سی چیزیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ یہ حماقتیں نہ ہو. خیر آگے کہتے ہیں کہ عورت نے عدت بھی نہیں کی اور نہ ہی شوہر نے رجوع کی نیت کی، وہ میاں بیوی کی طرح ہی رہ رہے تھے. 2 سال بعد ان کو معلوم ہے کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے. کسی نے بتایا کہ اگر عورت کو عدت کے ایام میں طلاق کا معلوم ہو جاتا تو طلاق رجعی ہوتی ہے، مگر اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب آپ بتائیے کیا کوئی کفارہ دینا پڑے گا، کوئی معافی مانگنی پڑے گی؟ اس مسئلے کا حل بتا دیں. دیکھیں ایک دفعہ یہ بیوی نے کہا نا مجھے طلاق دے دو، شوہر نے کہا دے دی، تو اس سے ایک طلاق واقع ہوئی ہے. اس کے بعد وہ میاں بیوی کی طرح رہتے رہے. اگر شوہر نے کوئی بھی ازدواجی تعلق بیوی سے قائم کیا، ہم بستری کر لی یا بوس و کنار کر لیا، تو وہ خود بخود رجوع ہو گیا. جب رجوع ہو گیا تو نکاح ان کا باقی ہے. اب 2 طلاقوں کا شوہر کو اختیار ہے. زندگی میں کبھی بھی 2 دفعہ طلاق دے دی تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا. تو کیونکہ سوال میں خود انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میاں بیوی کی طرح رہتے رہے ہیں، تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان فزیکل ریلیشن بھی ہوا ہوگا. تو اگر شوہر ایک دفعہ طلاق دے، اس کے بعد زبان سے کہہ دے 3 مہینے یعنی 3 مینسز سے پہلے کہ میں نے رجوع کیا، یا زبان سے نہ کہے بوس و کنار کر لے یا جمع کر لے، تو وہ خود بخود رجوع ہو جاتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک گھر میں رہتے رہے ہیں، شوہر نے زبان سے بھی نہیں کہا کہ میں نے رجوع کیا
اور کوئی بھی میاں بیوی والا تعلق بھی قائم نہیں کیا تو پھر 3 مینسز کے بعد نکاح ختم ہو گیا تھا ان کا، تو پھر ان پر لازم ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کریں، 2 گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کریں۔ پیشانی پر کالا نشان، محمد شبیر صاحب نے اٹلی سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیشانی پر کالا نشان بنا ہوا ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اس کا اشارہ سورہ فتح کی آخری آیات میں بھی ملتا ہے، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسے سورہ فتح کی آخری آیات کا ترجمہ بھیجا انہوں نے۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور آیت نمبر 32۔ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، جو سورہ فتح کی آخری آیات ہے نا، جو صحابہ کی فضیلت پر ہیں، اس میں آیت کے الفاظ یہ ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی یہ جو علامات ہیں نا، جو تقویٰ، للہیت اور خضوع کی جو علامات ہیں، ان کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہیں سجدے کے اثر کی وجہ سے۔ تو اس اثر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر کر کے یہاں جو نشان پڑ جاتا ہے، مطلب یہ کہ کیونکہ اللہ کے سامنے سجدہ بہت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے چہروں پہ ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے، ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، خشوع خضوع، یعنی اللہ کے خوف کے اور خشوع خضوع کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہوں۔ تو یہ مطلب ہے۔ باقی یہ جو سجدہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیشانی پہ نشان بن جاتے ہیں، اس کی ویسے الگ سے فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے اس کے وضو کے آثار بھی قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، سجدے کے آثار بھی ظاہر ہوں گے، احادیث کا مفہوم ہے۔ تو اور ویسے بھی سوچے نا، جو اللہ کو سجدہ کر کر کے جو نشان چہرے پہ بن گیا ہو، وہ تو ویسے ہی اس کے لیے تو الگ سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے فضیلت کی، ویسے ہی فضیلت کی بات ہے۔ آپ قیامت کے دن کہیں گے اللہ یہ جو میرے نشان ہے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بنائے۔ تو لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا اسکن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت سے لوگ سجدے کرتے رہتے ہیں، ان کے نشان نہیں بنتا، اسکن اس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی اسکن ایسی ہوتی ہے کہ چند دن نماز پڑھتے ہیں ان کے یہ نشان بن جاتا ہے۔ تو اس میں کسی کے ماتھے پہ نشان ہوتا ہے، کسی کے نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پہ نشان ہے اس کو فضیلت ہے اس شخص پر جس کے ماتھے پہ نشان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے نشان نہ ہو وہ زیادہ سجدے کرتا ہو۔ تو اس میں جو ہے نا، ان چیزوں کو اصل معیار نہیں سمجھنا چاہیے۔ خنزیر اور چکن ایک ہی اوون میں پکتا ہو تو، انڈیا سے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جس اوون میں خنزیر کا گوشت پکتا ہو اور اسی میں چکن بھی پکتا ہو تو کیا اس ریسٹورنٹ میں چکن کھا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس چکن حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ہو؟ دیکھیں، اوون میں پکنا کا مطلب کیا ہے؟ جس برتن میں خنزیر پک رہا ہے تو اسی برتن میں اگر مرغی بھی پک رہی ہے وہ تو حرام ہے، کیونکہ خنزیر کے اثرات تو برتن میں ہوتے ہیں، وہی پھر آپ بغیر دھوئے مرغی پکائیں گے تو اس میں بھی اثرات آئیں گے، تو وہ ناجائز ہے۔ باقی اوون تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اب جیسے کسی نے کیا کیا کہ جی اوون میں کسی اسٹک میں یا راڈ میں گوشت گھسا دیا اور پکا لیا، پھر چکن کے لیے دوسرا راڈ اس نے استعمال کیا تو وہ جائز ہے، کیونکہ اوون تو ایک ہی ہے لیکن کوئی بھی چیز سے نہ، یعنی برتن تو دونوں الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ اسٹک دونوں کے لیے الگ الگ استعمال ہو رہی ہے۔ تو کسی بھی طرح سے خنزیر کے ذرات یا اس کا جو فیٹ ہے، چربی ہے، وہ اگر چکن میں شامل ہوگی تو چکن بھی حرام ہو جائے گی، اور اگر وہ شامل نہیں ہو رہی تو چولہا ایک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوون ایک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے حلال حرام کا تعلق نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جی وہ ان کے پاس حلال کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، تو غیر مسلم کنٹریز میں جو ہوٹلوں کے پاس حلال کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی مستند ادارے کا نہ ہو۔ جو بہت ہی مستند ادارے ہوتے ہیں وہ حلال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو معتبر ہوگا۔ آپ گوگل پہ حلال فاؤنڈیشن لکھ کے، جامعۃ الرشید لکھ کے سرچ کریں تو اس میں آپ کو کافی معاونت مل جائے گی کہ کون سے ادارے معتبر ہیں، کون سے معتبر نہیں ہیں۔ لیکن صرف حلال کا سرٹیفکیٹ دیکھ کے یقین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہاں آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، تو کہاں یہ کٹتا ہے، کیسے ذبح ہوتا ہے، پورے پروسیس بتائیں، کیونکہ مشینی ذبیحے کو بھی بہت سے لوگ حلال کہہ دیتے ہیں۔ تو جب تک اطمینان نہ ہو تو غیر مسلم کنٹریز میں آپ چکن نہیں کھا سکتے۔ نماز میں بڑی آیت سے کیا مراد ہے؟ فرحان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنی ہوتی ہے، وضاحت فرما دیں کہ بڑی آیت سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، بڑی آیت تو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، جو جس آیت مداینہ کہا جاتا ہے، جس میں لین دین کے لکھنے کا حکم ہے، وہ تو پوری ایک رکعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت؟ تو یعنی بڑی آیت کا یہ اعتراض ہے کہ ایک آیت بھی کافی ہے اگر وہ بڑی ہو تو، اور چھوٹی آیتیں جیسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں،
تو اب اسپیسیفک کی مقدار کیا ہے جو واجب تلاوت کی، وہ اس وقت میرے ذہن میں تعداد نہیں ہے، میں دیکھ کے انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کتنے حروف کم از کم ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کی واجب تلاوت ادا ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو ویسے عام آدمی کے لیے اب وہ کون بیٹھ کے حروف گنے گا وہاں، عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ چھوٹی سورت پڑھ لے، قل واللہ احد پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی اس کی خود تعداد ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ کہ عوام کو اس سے کرنا کیا ہے، کم سے کم انا اعطیناک کی بقدر تو پڑھے نا، کم سے کم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کم از کم اتنا تو پڑھے۔ تو اور بڑی آیت ہے تو پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے، وہ بھی ایک ہی آیت ہے پوری، تو وہ پوری رکعت کے لیے بھی کافی ہے۔ کمپنی کو مہنگے دام میں مال سپلائی کرنا، ناصر صاحب گجرات پاکستان سے پوچھتے ہیں، میں کمپنی میں بطور پلمبر کام کر رہا ہوں، جس سپلائر سے ہماری کمپنی سامان خریدتی ہے وہ سپلائر سامان مہنگا فروخت کرتا ہے، مثال کے طور پر سپلائر ہمیں ایک سامان 1,00,000 روپے میں دیتا ہے اور وہی سامان میرا دوست مجھے 90,000 میں دیتا ہے، تو کیا میں اپنے دوست سے 90,000 میں سامان خرید کر کمپنی کو 1,00,000 میں دے سکتا ہوں؟ لیکن ہماری کمپنی کے مالک کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے یہ سامان کہاں سے خریدا، اور کمپنی کے مالک نے بولا ہوا ہے کہ وہ سامان 1,00,000 میں لے لو۔ البتہ یہ کمپنی مینیجر جس نے خریداری کرنی ہے وہ جانتا ہے کہ اسے یہ سامان میں نے دیا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کا وکیل بن کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ اگر ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو وہ آپ کا ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ موکل کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے کسی نے بھیجا ٹماٹر لینے کے لیے کہ مفتی صاحب آپ جو ہے، یا کون بھیج سکتا ہے، ہمیں تو ہمارے گھر والے بھیج سکتے ہیں، گھر والوں نے ہمیں پیسے دیے، جی یہ پیسے ہیں، آپ جائیں ذرا 1 کلو ٹماٹر لے آئیں، اور ٹماٹر کا ریٹ چل رہا تھا 50 روپے، اتنا سستا ہے نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں گیا، اس نے میری شکل دیکھ کے کہا کہ آپ کو 40 میں دے رہا ہوں میں، تو میں نے 10 روپے دبا لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس نے میری شکل دیکھ کے 10 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا، لیکن جس نے پیسے دیے نا، یہ ڈسکاؤنٹ اسی، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں خرید رہا، میں کسی اور کے لیے خرید رہا ہوں۔ تو کمپنی بھی جب آپ کو کوئی دیتی ہے کہ سپلائر سے جا کے آپ یہ مال اٹھائیں اور اتنے کا لیں، اور اس نے آپ کو آپ کی شکل دیکھ کے 10,000 کا ڈسکاؤنٹ دے دیا، تو ڈسکاؤنٹ یہ کمپنی کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا، اگرچہ شکل آپ کی استعمال ہوئی ہے، اس میں چہرہ آپ کا استعمال ہوا ہے، لیکن ڈسکاؤنٹ اسی کا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں بھائی یہ 1,00,000 کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر آپ 90,000 کا دے رہے ہیں تو یہ فائدہ کمپنی کا ہوگا، تو آپ نے مجھے دینے ہیں تو ویسے الگ سے 10,000 روپے مجھے ہدیہ دے دیں، اس طرح کر دیا کریں، دے گا نہیں وہ، لیکن یہ طریقہ بے غبار ہو جائے گا۔ سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا، بلکہ آپ ایسا کیا کریں نا کہ جب آپ کو 90,000 کا دے تو کمپنی کو لا کے بولیں کہ بھائی یہ ہمیں 90,000 کی، میری شکل دیکھ کے اس نے 90,000 کا دے دیا، 10,000 کا آپ کو فائدہ ہو گیا۔ کمپنی آپ کو ہو سکتا ہے ترقی دے اگر ان میں غیرت ہو کہ بھئی اتنا ایماندار آدمی ہے، جتنا ہے یعنی اس کی وجہ سے ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے۔ تو حلال میں نا فائدہ ہوتا ہے تھوڑا دیر سے، لیکن زیادہ ہوتا ہے پائیدار ہوتا ہے، حرام میں وقتی فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد بے برکتی ہوتی ہے۔ سردے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا، شوکت رحمتی افغانستان سے پوچھتے ہیں، کیا نفل نماز کے سجدے میں اپنی لینگویج میں دعا مانگ سکتے ہیں یا صرف عربی میں ہی مانگ سکتے ہیں؟ عربی میں مانگیں گے نماز کے سجدے میں خاص طور پہ، تو اس میں عربی میں دعا مانگیں، اور وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں۔ باقی آپ اپنے طور پہ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ جس طرح سے جس طرح بھی دعا مانگ لیں، کیونکہ وہ نفلی ہے، لیکن وہ شرعی سجدہ نہیں کہلائے گا۔ پھر وہ شرعی سجدہ جب آپ کریں گے، جیسے سجدہ تلاوت کرتے ہیں یا نماز میں سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں عربی ہی میں آپ کو دعا مانگنی پڑے گی۔ البتہ ویسے دعا مانگتے مانگتے کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے تو رو رو کے نا سر اللہ کے سامنے رکھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ویسے ہی نارملی نماز کا نہ ہو نہ سجدہ تلاوت ہو، ویسے ہی مانگ رہا ہو، تو پھر اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے انسان۔ نابالغ کی امامت، علی رضا صاحب سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں، کیا نابالغ بچہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، بالغوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا۔ محمد افنان گیلانی مظفر آباد کشمیر سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اکٹھے کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ فجر الگ پڑھیں، ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں، مغرب اور عشاء بھی ملا کے پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم 1633۔ دیکھیں، کسی بے غبار صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا کے پڑھاؤ۔ اس بارے میں آپ جتنی بھی احادیث دیکھتے ہیں، ان میں جہاں بھی 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا ذکر ہے، تو یا تو صورتاً جمع کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صورتاً کا مطلب ہوتا ہے ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، ظہر پڑھی اور عصر کو مقدم کیا، یا مغرب کو عشاء کے قریب پڑھا اور عشاء کو وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا۔ ایسی روایات جن میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ ہو کہ ظہر قضا کر کے عصر میں پڑھی ہے یا مغرب قضا کر کے عشاء کے ساتھ پڑھی ہے،
تو وہ روایات سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں. یعنی میں علمی اصطلاح استعمال کرتا ہوں علمی زبان میں کہ دو نمازیں اکٹھی کرنا اس طور پر کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال دیں آپ یا نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر دیں، ایسی احادیث صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو صریح نہیں ہے. جبکہ قرآن میں اور دیگر احادیث میں جو متواتر ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا اللہ نے ایک الگ ٹائم رکھا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو. وہ حدیثیں اور قرآن کی وہ آیات عام ہیں، بلکہ قرآن کی بعض آیتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سفر میں زیادہ اہتمام کر رہے ہیں کہ نمازوں کو آپ اپنے وقت پہ پڑھیں، قضا نہ کریں. تو اس لیے احناف کا موقف اس میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے امام حنیفہ کے ساتھ کہ سفر میں بھی آپ نمازوں کو اس طرح تو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب لے جائیں اور عصر کو مقدم کریں، تو اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھنا یا عصر کو ظہر ہی کے ساتھ پڑھ لینا، اس کی اجازت نہیں ہے سوائے حج کے موقع پہ جو عرفات میں اور مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو حج کے تو ارکان ہی سارے خلاف قیاس ہوتے ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں قرآن میں جگہ جگہ نماز اپنے وقت پہ پڑھو، نماز کی حفاظت کرو، تو اتنی ساری سری نصوص ہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ احادیث اتنی مضبوط نہیں ہیں جن میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی عذر کے، بغیر سفر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، نہ امام شافعی قائل ہیں، نہ امام احمد قائل ہیں، نہ امام حنیفہ قائل ہیں، نہ امام مالک قائل ہیں کہ بلا وجہ آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی دوسری حدیثوں کا بھی مطلب ہے. تو اس حدیث کا سب مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نبی نے بغیر کسی وجہ کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، یہ اکٹھی تو پڑھی ہیں لیکن وقت سے قضا تھوڑی کی ہیں، اکٹھی اس معنی میں پڑھی ہیں، جمع سوری کہا جاتا ہے اس کو، صورتاً جمع، کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کے قریب تک، ظہر پڑھی اور فوراً عصر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر عصر پڑھ لی. تو یہ بھی مجبوری میں جائز ہے، بلا وجہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو عادت بنا لینا بھی جائز نہیں ہے. عادت تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. تو سفر میں جب ضرورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، ضرورت نہ ہو تو اس پر بھی عمل نہ کرے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا. ویسے بھی آپ دیکھیں نا پورا حج کا اتنا لمبا نبی نے سفر کیا تو صرف عرفہ میں اور مزدلفہ میں جمع کیا ہے. تو اگر یہ سفر میں اس کی عمومی اجازت ہوتی تو حج کے اتنے لمبے سفر میں آپ صحابہ بیان کرتے کہ فلاں موقع پہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں کیوں ملتا ہے؟ تو میں اس پہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، میرا وہ کلپ سن لیا جائے. ابھی تو میں نے صرف اشارے دیے ان چیزوں کی، ان دلائل کی طرف. تو خلاصہ یہی نکلا کہ وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی ہیں، وہاں اکٹھی کا مطلب میں نے بیان کر دیا کہ جمع صورتاً جمع کیا، حقیقتاً نہیں ہے. اور وہ حدیث جن میں آتا ہے کہ حقیقتاً جمع کیا یعنی نماز کو اپنے وقت سے ٹالا، وہ حدیث سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، اور جو مضبوط ہے وہ اس معنی پر صریح نہیں ہے، ان کا معنی مفہوم واضح نہیں ہے کہ نماز قضا کی ہے یا اپنے ٹائم پہ پڑھی ہے. تو جب صریح نہیں ہے تو قرآن کے مقابلے میں ہم اس کو کیسے ان پر عمل کر سکتے ہیں؟ لا علمی میں کیے گئے گناہ کا حکم. شیخ کیف ممبئی سے پوچھتے ہیں، اچھا ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا، ایک اور سوال آیا بھائی، یہ بھی میں اسی کے ساتھ لاحق کر دیتا ہوں. ہوا کی بیٹی کراچی سے، میرا بیٹا باہر ملک میں رہتا ہے، وہ ظہر کی نماز گھر سے نکل کر پڑھتا ہے لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھ پاتا، جاب ایسی ہے کہ بریک ہی نہیں ملتی، تو کیا ظہر کے ساتھ عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا جی، اس کو عصر اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. یہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. لا علمی میں کیے گئے گناہ کا حکم. شیخ کیف صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پائیں 6 ٹخنوں سے اوپر رکھنے چاہیے، تو ان کو گناہ ہوگا؟ دیکھیں اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، گناہ ہوگا نہیں ہوگا، بس آپ توبہ استغفار کریں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. جب انسان زندہ ہوتا ہے تو خود توبہ کر سکتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جو لواحقین ہیں، اولاد ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. مرد اور عورت کا ایک ساتھ باجماعت نماز پڑھنا. عبدالباسط صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا مرد اور خواتین ایک ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے کریں گے، امام آگے کھڑا ہوگا اور خاتون پیچھے، مردوں کی صف ہو، اس کے پیچھے بالکل عورتوں کی صف ہو، عورتیں مردوں کے ساتھ صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی. نظر کا جانور ذبح کرنے کے بجائے مساوی رقم کسی ضرورت مند کو دینا. پاکستان سے کسی نے پوچھا، ہم نے ایک بیماری میں صدقہ مانا تھا کہ ایک بیماری میں ہمیں شفا مل جائے گی تو ہم جانور ذبح کریں گے. ہمارا ایک رشتہ دار کینسر کا مریض ہے، اس کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر ہم جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کے پیسے اس کے کینسر کے مریض کو دے دیں تو ہم نے جو صدقہ مانا تھا وہ اتر جائے گا؟ جی بالکل اتر جائے گا. بہتر یہی ہے کہ جانور ذبح نہ کریں بلکہ اس کے پیسے آپ کسی کو دے دیں آپ، کیونکہ پیسوں میں
غریب کا فائدہ زیادہ ہے. جانور ذبح کرنا صرف بقرعید میں, عقیقے میں اور حج میں اور جو عمرے میں جو دم لازم آتا ہے اس موقع پر عبادت ہے. ادروائز جانور ذبح کرنا کوئی شریعت میں بذات خود کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. وراثت کا حصہ لینے کے لیے کیا کریں؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہمارے نانا کے انتقال کو 21 سال ہو گئے ہیں. امی کے 2 بھائی ہیں, ایک امی کی والدہ, امی کے بھائی اور ہماری نانی. ہماری نانی ہماری امی کو حصہ نہیں دینا چاہتی. ہماری امی نے حصہ مانگا تو انہوں نے امی سے تعلق خراب کر لیا. اب آپ بتائیں صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ نانی کو مجبور کریں حصہ دیں. آج کل وراثت سب پی جاتے ہیں. مائیں بھی بعض دفعہ بچوں کی وراثت نہیں دینے دیتی. وہ کہتی جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے وراثت کو. تو یہ سب ناجائز کام ہے. ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے ان کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو نانی کو سمجھائیں محبت سے کہ نانی آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, اب آپ وراثت نہیں دیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں کو برباد کر دے گا, اعمال کو ضائع کر دے گا. اپنی قبر آخرت کی فکر کریں, نانی کو سمجھائیں. اللہ کرے ان کی سمجھ میں بات آ جائے. پھر بھی اگر نہ دیں تو قانون کا سہارا بھی, کورٹ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن کوشش کریں وہاں تک بات نہ پہنچے. ویسے ہی کسی طرح خاندان کے بڑوں کو ڈال کے سمجھائیں. خاندان کے بڑے نانی سے بڑے تو خیر نہیں ہوں گے, تو لیکن کوشش کریں جو بھی بزرگ لوگ ہیں خاندان کے وہ سمجھائیں نانی. سی ٹریڈ کا حکم. لطیف الرحمان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کیا سی ٹریڈ حلال ہے یا حرام؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ 150 روپے انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو روزانہ ایک اشتہار دیکھنا ہوگا اور روزانہ آپ کو 10 روپے ملتے ہیں 90 دن تک, یعنی 900 روپے ہو گئے. بھائی جان یہ فیک ہوتا ہے. یہ گوگل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یا کمپنی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ میرا اشتہار دیکھ رہے ہیں تو کمیشن. تو وہ آپ نے فیک آئیڈیاں بنا کے ایک ہی بندہ مختلف آئیڈیوں سے اشتہار دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ دھوکہ ہے. حدیث میں آ جائے تو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. بیماری کی وجہ سے اولاد روکنا. ام عبداللہ پاکستان سے پوچھتی ہیں میرا سی سیکشن سے 5واں بچہ ہونے والا ہے, ڈاکٹر نے بہت رسکی بتایا اور کہا کہ بند کر دیں گے. ڈاکٹر کے کہنے کہ پچھلی بار بھی ہی بند کروا دینا چاہیے تھا مگر مجھے گناہ کا خوف تھا اس لیے نہیں کروایا. 5 سال بعد پھر حمل ٹھہر گیا. کیا میں بند کروا سکتی ہوں؟ گناہ تو نہیں ہوگا. دیکھیں حمل روکنا ایسی مجبوری میں جائز ہے. بالکل ہی اس کو رحم کو نکلوا دینا یہ تغییر خلق اللہ ہے, تو اس سے اوائڈ کریں, یہ ناجائز عمل ہے. احتیاط کریں تاکہ حمل دوبارہ نہ ٹھہرے اگر واقعی رسکی ہے. یہ آن لائن کمپنی کا فکسڈ منافع. اگر خدا نخواستہ جان ہی کا خطرہ ہو آپ کو تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو بچہ دانی نکلوائی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تغییر خلق اللہ کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, یعنی اللہ کی تخلیق کو بدلنا. رحم عورت کے باڈی کا ایک حصہ ہے, قوت تولید کا اس میں ہونا, کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا ہونا. اگر عورت کسی طرح سے وہ صلاحیت ہی جڑ سے ختم کر دے گی تو یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. تو یہ اس صورت میں تو جائز ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہو, موت کا خطرہ ہو. لیکن اگر مرنے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ ویسے حمل روکنے کی تدبیر اختیار کریں, لیکن پھر یہ کام نہ کریں آپ. آن لائن کمپنی کا فکسڈ منافع. پاکستان سے کسی نے پوچھا ایک آن لائن کمپنی اس میں انویسٹمنٹ کی جائے تو فکسڈ اماؤنٹ دیتی ہے. اگر میں اس میں 30,000 انویسٹ کروں گا تو وہ 6 مہینے تک مجھے 39,000 روپے ماہانہ دیں گے, چاہے ان کو نفع ہو یا نقصان. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. یہ تو ناجائز ہی معلوم ہو رہا ہے. کیوں دیں گے بھائی 6 مہینے تک آپ کو؟ یہ جائز صرف یہی صورت ہے کہ وہ آپ کو جس کاروبار میں پیسے لگا رہے ہیں اس میں آپ کی انویسٹمنٹ میں دیکھیں کہ پروفٹ کتنا ہو رہا ہے, پھر پرسنٹیج میں شریک کریں اور پہلے سے پرسنٹیج طے کریں. تو اب مجھے نہیں پتا اس کا پورا پروسیس کیا. اگر صرف اتنا ہی ہے تو یہ تو ناجائز ہے. اور ویسے بھی 30,000 آپ انویسٹ کریں گے, وہ آپ کو 6 مہینے تک آپ کو 39,000 دیں گے, تو یہ کون سا بزنس ہے بھائی؟ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بیوی کو طلاق دے دی ہے کہنے سے طلاق کا حکم. ام نادر انڈیا سے, میرے شوہر نے کافی عرصے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو بولا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. یہ بات اس لڑکی نے اتنے دن بعد بتائی کہ عدت کا ٹائم بھی گزر گیا. اب بتائیے کیا طلاق ہو گئی, کیا عدت گزارنا ہوگی؟ اگر واقعی آپ کے شوہر نے کہا تھا, شوہر سے پوچھیں کہ کیا تم نے اس کو کہا تھا. ایسا تو ایک عورت کا بیان تو معتبر نہیں ہے, جھوٹ بھی بول سکتی ہے. گرل فرینڈ ہے وہ, اس کو شرم ہی نہیں آ رہی کہ ایک شادی شدہ آدمی سے دوستی لگائی بھی اس نے, تو اس کا کیا بھروسہ, جھوٹ بول سکتی ہے وہ. لیکن اگر شوہر نے واقعی کہا ہے, شوہر سے پوچھیں, اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا کہ میں نے طلاق دے دی ہے, تو اگرچہ جھوٹ ہی بولا ہو شوہر نے تو شوہر کے اس کہنے سے طلاق ہو جائے گی, کیونکہ طلاق کا جھوٹے اقرار سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے طلاق نہیں دی لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے کل بیوی کو طلاق دے دی ہے, تو اس جھوٹ بولنے سے یہی سمجھا جائے گا کہ دے چکا ہے یہ, اس کا اقرار اس کے خلاف حجت ہوگا. تو اگر شوہر نے واقعی کہا ہے, آپ شوہر سے پوچھیں, یا کوئی گواہی دے دیتے ہیں کہ ہاں جی اس نے اپنی گرل فرینڈ کو کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں, تو پھر واقعی ایک طلاق واقع ہو جائے گی. لہذا اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کی عدت اگر گزر چکی ہے تو گزر گئی, نکاح ختم ہو گیا. نہیں گزری تو شوہر کے پاس رجوع کا حق ہے. اور اگر شوہر نے جب یہ الفاظ کہتے اس کے بعد میاں بیوی کا ریلیشن ہوا ہے تو پھر خود بخود رجوع ہو گیا.
لیکن اگر شوہر مکر جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے نہیں یہ الفاظ کہے, تو پھر طلاق نہیں ہوگی. ڈالرز کی صورت میں سیونگ کرنا. روشن کاشف کہتے ہیں کراچی سے, میرا سوال یہ, اگر میری سیلری ڈالرز میں آتی ہو تو کیا میں ان پیسوں میں سے اپنے خرچوں کے پیسے الگ کر کے باقی اسی اکاؤنٹ میں سیونگ کی نیت سے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے, اس میں مجھے کوئی سود نہیں مل رہا. کیا اس طرح ڈالرز میں مہینے کے اختتام پر پیسے جمع کرنا صحیح ہے؟ یہ گولڈ کی صورت میں پیسے جمع کرنا بہتر ہے؟ تنخواہ ہی ڈالر کی صورت میں آ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تنخواہ پاکستانی کرنسی میں مل رہی ہے تو آج کل جو ملک کے حالات ہیں اس میں اگر لوگ کرنسی سے ڈالر خرید کے رکھیں گے تو ملک کا اور زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے, جو بھی معیشت کے ماہرین ہیں وہ اس کو پاکستان کے اس وقت کے جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس میں وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ پاکستانی کرنسی سے ڈالر خرید کے رکھیں. ایک تو ہے نا تنخواہ ڈالر میں آ رہی ہے تو اس سے آپ پھر بقدر ضرورت اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے, لیکن پیسے آپ کرنسی اور وہ ڈالر اسٹاک کرنا شروع کر دیں وہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ گولڈ کی صورت میں پیسے جمع کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے. انڈیا سے سعودی عرب تمباکو لے جانا. سفیان صاحب میٹھا بھائی انڈیا سے پوچھتے ہیں, سفیان میٹھا بھائی, کیا سعودی عرب میں تجارت کے لیے تمباکو لے جا سکتے ہیں؟ انڈیا سے بہت سے لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں ساتھ میں تمباکو لے کے جاتے ہیں, مکہ میں بیچ دیتے ہیں, جس سے ان کی انڈیا سے مکہ کی ٹکٹ فری ہو جاتی ہے. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بھائی سعودی عرب میں اگر یہ اللیگل ہے تو یہ ناجائز ہے. تمباکو سے ملنے والی آمدن تو بہرحال حلال ہوگی, مگر یہ گناہ ہوگا کیونکہ غیر قانونی کام آپ کر رہے ہیں. ویسے تمباکو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, حلال ہے مگر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کوئی اچھا کوئی حلال طیب نہیں ہے, اس لیے تمباکو کا بزنس نہ کیا کریں. بہرحال کوئی انڈین لے گیا تمباکو, غلط کام کیا, برا کام کیا, اس سے جو آمدن آئے گی وہ بھی مکروہ ہوگی, حرام تو نہیں ہوگی لیکن ناپسندیدہ ہوگی, تو یعنی اس کو حرام نہیں کہیں گے, لیکن بہرحال یہ کام گناہ کا ہے. کیونکہ سعودی عرب میں جہاں تک میری معلومات ہے تمباکو لے جانے پر پابندی ہے, اور پکڑے گئے تو وہ لوگ چترول بھی طبیعت سے لگاتے ہیں, اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کو عمرے میں اتنے گناہ معاف نہیں ہوں گے جتنے وہاں کے چترول سے معاف ہوں گے آپ کے, اس لیے ایسی حماقتیں نہ کیا کریں. بینک کو پروسیسنگ فیس یا سروس چارجز ادا کرنا. محمد ارسلان خان کلکتہ سے کہتے ہیں ای ایم آئی سے جب ہم کچھ خریدتے ہیں تو بینک اس پر پروسیسنگ فیس یا سروس چارج لگاتا ہے, تو کیا وہ سروس چارج دینا جائز ہے؟ دینا تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہوتی, لینے کی بات کریں نا کہ جائز ہے نہیں. جب آپ چارجز لگائے گا تو آپ کو دینے پڑیں گے. آپ یہ تھوڑی کہیں گے بینک کو کہ کیونکہ فتویٰ یہ آیا کہ دینا جائز نہیں لہذا میں نہیں دے رہا. کیا تم نے یہ سروس لی کیوں ہم سے؟ تو باقی یہ جو بینک کوئی بھی آپ کو جب سروس دیتا ہے تو اس سروس کی وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ پہلے سے بتا کے لے سکتا ہے. وہ جو بھی آپ کو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ جب کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو اس پہ اس کا کمیشن جو بنتا ہے وہ بتا کے لے سکتا ہے وہ کمیشن. اولاد کی کمائی میں والدین کا حق. رضی صاحب لندن سے پوچھتے ہیں اولاد کی کمائی میں والدین کا کتنا حق ہے؟ آج کل پاکستان یا بنگلہ دیش کی حکومتیں جو انگلینڈ کے لیے اسکالرشپ دے رہی ہیں اس پر لڑکے کا حق ہے یا اس کے اہل و عیال کا بھی حق ہے؟ دیکھیں جو اسکالرشپ جو مل رہی ہوتی ہے وہ تو میرا خیال ہے تعلیم کے لیے ملتی ہے نا, وہ پان گٹکے اور گھر کے نان نفقے کے لیے تھوڑی ملتی ہے. بہرحال آپ کو جو بھی ارننگ ہو رہی ہے آپ کی, جو بھی کما رہے ہیں آپ, تو آپ کے ماں باپ کا حق اس میں ہے. ایک ہے اخلاقی حق اور ایک ہے واجب حق. اخلاقی حق تو یہ کہ انتا و مالک لی ابی کا, جو کما رہے ہو باپ کو پکڑا دو جا کے, افضل تو یہی ہے. ماں باپ سے کہو اب ہمیں کھلائیں آپ, لیکن شرعن کتنا لازم ہے آپ کے اوپر؟ شرعن اتنا لازم ہے کہ باپ اگر کما رہا ہے اور اپنا نان نفقہ اور اپنی وائف کا نان نفقہ یعنی آپ کی والدہ کا نان نفقہ اٹھا سکتا ہے تو پھر تو باپ پر اپنا جو ہے نا اس اولاد پہ لازم نہیں ہے کہ وہ ابا پہ خرچ کرے. لیکن ابا کی اگر کوئی آمدن نہیں ہے اور اماں کی بھی سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر ابا اور اماں کا خرچہ بچوں پہ ہے. تو جو بھی کمانے والے بیٹے ہیں ان سب پہ برابر ڈیوائیڈ ہوگا, اور وہ کتنا ہوگا وہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. جو بھی جس کا بھی لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا تو اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے. غریب آدمی کا کم ہوتا ہے, متوسط کا تھوڑا زیادہ ہوگا, مالدار کا اور زیادہ ہوگا. تو جو بھی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یعنی اس میں ضرورت کا فیصلہ ہر ایک کے حالات کو دیکھ کے کیا جائے گا. تو کسی کو بھی ایسا ہو کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ مجھ پر کتنا خرچہ ابا پہ اماں پہ کرنا واجب ہے تو قریبی کسی بھی مفتی سے رجوع کریں, وہ بتا دیں گے کہ بھئی آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ یہ ہے اور آپ کی استطاعت بھی ہے تو اتنا کہ وہ کھانا ناشتہ دوپہر کھانا اور ایک درمیانی درجے کی ایک لائف وہ گزار سکیں, تو یہ آپ پر واجب ہے. لیکن یہ جب ہے جب ابا کی اپنی آمدن نہ ہو. تل یا مسا کو کاٹنا. محمد سہیب اتر پردیش انڈیا سے پوچھتے ہیں منہ پر اگر تل یا مسا ہو تو اس کو کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی. غیر مسلم کو صدقہ دینا. ایجان خان بھوپال انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ہم صدقہ کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں. صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ صدقہ فطر نہیں دے سکتے, ویسے آپ صدقہ دینا چاہیں تو بالکل جائز ہے.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولاد نالائق ہو تو تمام جائیداد گفٹ کر دینا۔ خیر النساء نے انڈیا سے پوچھتا ہے میں نے مزدوری کر کے پراپرٹی بنائی ہے، خاتون نے بنائی ہے مزدوری کر کے، تو اس پر کس کا حق ہے؟ کیا میں کسی اور کو بھی دے سکتی ہوں؟ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں نالائق ہیں، بہت ہی نالائق ہیں، بالکل ہی 1 نمبر کے بدماش ہیں، ماں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، تو پھر زندگی میں کسی اور کو دے سکتی ہیں، وصیت نہیں کی جا سکتی، وصیت صرف 1/3 میں، لیکن کسی کو دیا تو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے، بچوں کو کوشش کریں، سمجھائیں، انسان کا بچہ بنائیں۔ بعض دفعہ بچوں پہ حالات ایسے آتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے آپ نے پلاٹ کسی اور کو پکڑا دیے، بعد میں بچے انسان کے بچے بن گئے تو وہ تو بالکل ہی خالی ہاتھ گھومیں گے، پھر چور بنیں گے، ڈکیتیاں کریں گے، کچھ ہوگا ہی نہیں جب کھانے کو ان کے پاس۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنی اولاد کا خیال کریں، اور تاکہ وہ چور ڈکیت نہ بن جائیں، بالکل ہی جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے۔